آج ہم فلسفے کی دنیا کی ایک ایسی بنیاد پرست کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے انسانی سوچ کے زاویوں کو مطلب بالکل بدل کر رکھ دیا۔ برٹرینڈ رسل کی دی پرابلمز آف فلسفی۔ لیکن اس سے پہلے لیجنڈز اینڈ لینڈز میں خوش آمدید، ایک ایسا سفر جہاں ہم سلطنتوں کے عروج و زوال، فاتحین کے راز اور ان زمینوں کی کہانیاں جانتے ہیں جنہوں نے دنیا بدل دی۔ بالکل، اور یہاں ہر ویڈیو دیکھنے والوں کو ماضی کے دل میں لے جاتی ہے، جہاں کردار زندہ اور تاریخ بولتی بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہاں، تو یہ اس تفصیلی جائزے کا پہلا حصہ ہے جس میں ہم ظاہری حقیقت اور مادے کے وجود پر بحث کریں گے۔ اس حصے میں ہم جن چیپٹرز کا احاطہ کریں گے وہ ہیں اپیئرنس اینڈ ریالٹی، دی ایگزسٹنس آف میٹر اور دی نیچر آف میٹر، مطلب ظاہری شکل بمقابلہ حقیقت، مادے کا وجود اور مادے کی فطرت۔ صحیح، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کا آغاز ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال سے کرنا چاہیے۔ مطلب ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جن چیزوں کو دیکھتے ہیں، چھوتے ہیں، کیا وہ واقعی ویسی ہی ہیں جیسی نظر آتی ہیں؟ ہاں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ فرض کریں کوئی شخص بھاری لکڑی کی ایک شاندار میز کے سامنے بیٹھا ہے، وہ اس پر ہاتھ مارتا ہے، لکڑی کی ٹھوس سطح محسوس کرتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ میز بالکل ویسی ہی ہے جیسی نظر آ رہی ہے۔ بالکل ایک عام فہم بات ہے یہ، ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر سائنس اور فلسفہ دونوں مل کر یہ دعویٰ کریں کہ یہ میز زیادہ تر صرف خالی جگہ ہے، اس کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب کوئی کمرے سے باہر نکل جاتا ہے تو شاید اس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں رہتا۔ واہ، یہ تو واقعی حیران کن، مطلب ایک آہا لمحہ ہے کسی کے لیے بھی۔ اور رسل کا کمال یہ ہے کہ وہ بات کسی دور کی کہکشاں سے نہیں شروع کرتے، وہ اسی میز سے شروعات کرتے ہیں جس پر ہم اپنا سامان رکھتے ہیں۔ صحیح، تو اسی میز کی مثال کو مطلب تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ اگر ہم اپنی آنکھوں اور ہاتھوں پر ہی بھروسہ نہیں کر سکتے تو بھئی پھر کس پر کریں؟ بظاہر تو میز بھورے رنگ کی ہے، مستطیل ہے، ہموار ہے۔ بالکل، لیکن اگر ہم صرف رنگ کی بات کریں تو روشنی کا زاویہ بدلنے سے رنگ کی پوری کہانی بدل جاتی ہے۔ مطلب جہاں روشنی سیدھی پڑ رہی ہے وہ حصہ زیادہ چمکدار نظر آئے گا، اندھیرے میں رنگ گہرا ہو جائے گا۔ ہاں، اور اگر ہم کمرے میں کوئی سرخ بلب جلا دیں تو میز سرخ معلوم ہوگی، مکمل اندھیرے میں تو رنگ ہی غائب ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ تو رسل یہاں پوچھتے ہیں کہ ان سب میں سے میز کا اصلی رنگ کون سا ہے، اور جواب ہے کہ کوئی بھی نہیں۔ کوئی بھی نہیں؟ اچھا۔ ہاں نا، کیونکہ رنگ میز کی اپنی خصوصیت ہے ہی نہیں، رنگ تو ایک تجربہ ہے جو میز، روشنی اور دیکھنے والے کی آنکھ کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے۔ واہ، اور ساخت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے؟ مطلب جو میز ہمیں بالکل ہموار لگ رہی ہے، اگر اسے خوردبین کے نیچے رکھیں تو وہ کسی کھردری پہاڑی جیسی نظر آئے گی نا؟ بالکل، جی بالکل، اور زاویے کا بھی یہی حساب ہے۔ کمرے کے ایک کونے سے دیکھیں تو مستطیل میز کچھ اور ہی شکل کی لگتی ہے، دور جاتی ہوئی لکیریں آپس میں ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ صحیح، انسان بس اپنے پچھلے تجربات کی وجہ سے اسے مستطیل مان لیتا ہے۔ ہاں، تو یہاں رسل ایک تصور پیش کرتے ہیں جسے وہ حسی مواد یا سینس ڈیٹا کہتے ہیں، یعنی وہ کچا مواد جو ہمارے حواس ہم تک پہنچاتے ہیں، جیسے رنگ، آواز، دباؤ۔ اچھا، یعنی ہم براہ راست اس میز کو نہیں جانتے بلکہ صرف اس حسی مواد کو جانتے ہیں۔ بالکل، اور دوسری طرف وہ اصل مادی شے یا فزیکل آبجیکٹ ہے جو اس حسی مواد کو پیدا کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ ہمارا رابطہ صرف ذہن میں بننے والے اس حسی مواد تک ہوتا ہے، یہیں سے ظاہری شکل اور حقیقت الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک منٹ، یہاں نا ایک الجھن ہے جو علم کی کسی بھی متلاشی کو ہو سکتی ہے۔ فرض کریں میں اس میز پر زور سے اپنا ہاتھ مارتا ہوں، مجھے ایک شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ ہاں بالکل۔ تو کیا وہ درد اس بات کی حتمی دلیل نہیں ہے کہ میز پوری حقیقت کے ساتھ وہاں موجود ہے؟ کیا وہ درد بھی محض ایک حسی مواد ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ہم ٹھوس پن کو ہی حقیقت مانتے ہیں نا، لیکن دیکھیں جب آپ میز پر ہاتھ مارتے ہیں تو وہ درد میز کے اندر تھوڑی پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، درد تو میرے ہاتھ میں، میرے دماغ میں ہوتا ہے۔ بالکل، وہ درد تو ایک انسان اور اس نامعلوم مادی شے کے ٹکرانے کا نتیجہ ہے۔ وہ سختی کا احساس بھی حسی مواد ہی ہے۔
رنگ اور آواز کی طرح۔ یہ بتاتا تو ہے کہ باہر کچھ ہے جس سے ہم ٹکرائے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ وہ چیز خود کیسی ہے۔ واہ، مطلب سختی کا احساس بھی صرف ہمارے خلیوں اور میز کے ایٹموں کے درمیان ہونے والی کشمکش کا ایک انسانی ترجمہ ہے؟ جی بالکل، ایک ترجمہ ہے، اصل مسودہ نہیں ہے۔ تو اگر دماغی رنگ، ساخت اور درد کو تخلیق کر رہا ہے تو یہاں سے خطرناک سوال جنم لیتا ہے۔ مطلب اگر سب کچھ صرف دماغ کا بنایا ہوا حسی مواد ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سب لوگ کمرے سے باہر چلے جائیں تو وہ میز، وہ مادی شے واقعی وہاں موجود رہتی ہے؟ یہی تو۔ کیا مادے کا مطلب اپنا کوئی آزادانہ وجود ہے بھی، یا یہ ساری دنیا صرف ذہن کی پیداوار ہے؟ یہ فلسفے کا وہ موڑ ہے جہاں عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہاں رسل بشپ برکلی نامی فلسفی کا ذکر کرتے ہیں۔ برکلی کا نظریہ تھا آئیڈیالزم۔ وہ کہتے تھے کہ مادے کا کوئی آزادانہ وجود ہے ہی نہیں۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ ان کے نزدیک صرف ذہن ہے اور ان میں موجود خیالات۔ جو چیز محسوس نہیں کی جا رہی اس کا سرے سے وجود ہی نہیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ مطلب جیسے ہی کوئی آنکھیں بند کرے تو پوری کائنات غائب ہو جائے؟ ہاں، انسان کو تو یہ دیوانگی ہی لگے گی نا، لیکن منطقی طور پر اسے غلط ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، اور اگر ہم خوابوں کی مثال لیں تو یہ مزید الجھا جاتا ہے۔ خواب میں بھی تو پورے شہر، لوگ اور چیزیں ٹھوس لگتی ہیں نا؟ بالکل لگتی ہیں۔ خواب دیکھتے وقت تو کوئی نہیں جانتا کہ یہ سب دماغ کا کھیل ہے۔ تو پھر ہم اس جاگتی ہوئی زندگی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی لمبا خواب نہیں ہے؟ صحیح بات ہے۔ فلسفیانہ طور پر کوئی ایسی 100% دلیل نہیں ہے جو ثابت کرے کہ ہم خواب نہیں دیکھ رہے، لیکن رسل اس کا ایک اور حل نکالتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ ایک دلچسپ مثال دیتے ہیں۔ فرض کریں ایک بلی کمرے کے ایک کونے میں ہے، تھوڑی دیر بعد وہ دوسرے کونے میں نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ بلی صرف ہمارے ذہن کا حسی مواد ہے تو جب ہم اسے نہیں دیکھ رہے تھے تو وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک کیسے پہنچی؟ ہاں، اور اس سے بھی بڑی بات، اگر اسے کچھ گھنٹوں بعد دیکھیں اور وہ بھوک سے میاؤں میاؤں کر رہی ہو تو ایک خیالی تصور کو بھوک کیسے لگ سکتی ہے؟ مطلب بھوک تو ایک جسمانی عمل ہے نا؟ بالکل، یہی رسل کی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ اگر ہم مانیں کہ بلی کا آزادانہ مادی وجود ہے تو اس کا چلنا اور بھوکا ہونا منطقی لگتا ہے، لیکن اگر وہ صرف تب وجود میں آتی ہے جب اسے دیکھا جائے تو پھر یہ بھوک جادوئی طور پر کیسے آ گئی؟ صحیح۔ مجھے یہاں نا ایک جدید دور کی تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ملٹی پلیئر ورچوئل ریالٹی یعنی VR گیم ہو۔ اچھا، ہاں؟ جب کردار اسکرین سے غائب ہوتے ہیں تو پس منظر میں گیم کا کوڈ تو چل رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بیرونی دنیا نہیں ہے، بس ہمارا دماغ یا کوئی اور طاقت ایک بہت پیچیدہ سیمولیشن چلا رہی ہے؟ یہ تشبیہ بہت پرکشش ہے آج کل کے حساب سے، لیکن اس میں ایک خامی ہے۔ VR گیم کو چلانے کے لیے ایک سرور روم چاہیے ہوتا ہے نا، جو خود ایک مادی شے ہے۔ ہاں، سرور تو فزیکل ہی ہوگا۔ تو رسل جس شک کی بات کر رہے ہیں وہ اس سرور کے وجود پر ہی ہے۔ تو یہاں رسل سادگی کے اصول یا پرنسپل آف سمپلسٹی کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ جس کو اوکمز ریزر بھی کہتے ہیں۔ بالکل، ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک یہ کہ سب کچھ خواب یا سیمولیشن ہے، دوسرا یہ کہ واقعی ایک بیرونی مادی دنیا موجود ہے۔ تو مادے کے وجود کا مفروضہ زندگی کے واقعات کو، جیسے بلی کا بھوکا ہونا، زیادہ سادگی اور منطق کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یعنی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے عقل کا تقاضا ہے کہ ہم مان لیں کہ مادہ موجود ہے۔ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ میز، بلی اور دنیا واقعی موجود ہیں، لیکن اب ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی۔ اگر مادہ موجود ہے تو آخر اس کی اصل فطرت کیا ہے؟ ہم نے شروع میں کہا تھا نا کہ رنگ اور شکل تو صرف حسی مواد ہیں، تو وہ پراسرار مادی شے اندر سے ہے کیسی؟ سائنس اور فلسفہ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سائنس ہمیں ایک ایسی دنیا دکھاتی ہے جو ہمارے تجربات سے بہت مختلف ہے۔ فزکس کہتی ہے کہ روشنی، حرارت اور آواز یہ سب دراصل لہروں کی حرکات یعنی ویو موشنز ہیں۔ مطلب وہ میز جو ٹھوس لگ رہی تھی وہ برقی چارجز کا ایک طوفان ہے؟ بالکل، اور اس میں زیادہ تر خالی جگہ ہے۔ جب روشنی ان حرکت کرتے ذرات سے ٹکراتی ہے تو خاص فریکوینسی کی لہریں آنکھ تک پہنچتی ہیں اور دماغ انہیں بھورے رنگ میں بدل دیتا ہے۔ واہ، یہ فرق تو بہت حیران کن ہے۔ مطلب ہم ایک ساتھ دو دنیاؤں میں رہ رہے ہیں، ایک مساوات اور لہروں والی سائنسی دنیا اور دوسری رنگوں اور احساسات والی تجرباتی دنیا۔
جی، اور رسل نے اسے نابینا شخص کی ایک بہت شاندار مثال سے سمجھایا ہے۔ ہاں ہاں، اس مثال پر تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ بہت کمال کی مثال ہے۔ فرض کریں ایک شخص پیدائشی نابینا ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے۔ وہ روشنی کی طبیعت، مطلب لہروں کی لمبائی اور رفتار کو کسی بھی بینا شخص سے بہتر سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس تمام سائنسی معلومات کے باوجود کیا وہ روشنی کو دیکھنے کا احساس جان سکتا ہے؟ وہ یہ کبھی نہیں سمجھ پائے گا کہ سرخ رنگ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ بالکل نہیں جان سکتا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ سائنس ہمیں مادے کا سٹرکچر تو بتا سکتی ہے، لیکن حواس کا جو تجربہ ہے نا، وہ سائنس کی گرفت سے باہر ہے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب ہے سائنسی حقیقت ہمیں مادے کی اندرونی فطرت نہیں بتا سکتی۔ یہاں ایک اور تصور بھی آتا ہے، پبلک اور پرائیویٹ سپیس والا۔ مطلب اگر ہر انسان دنیا کو الگ الگ محسوس کر رہا ہے تو ہم سب ایک دنیا پر متفق کیسے ہوتے ہیں؟ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ جو خلا اور وقت ہم محسوس کرتے ہیں وہ ہمارا نجی خلا یا پرائیویٹ سپیس ہے۔ جیسے بوریت میں وقت آہستہ گزرتا ہے، خوشی میں تیز۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن سائنس کو چلانے کے لیے ایک عوامی خلا یا پبلک سپیس چاہیے جو سب کے لیے ایک جیسا ہو۔ سائنس اسے ریاضی اور جیومیٹری سے ترتیب دیتی ہے۔ یہ وہ فریم ورک ہے جس میں سب چیزیں جڑی ہیں۔ اچھا، تو مجھے یہاں ایک تشبیہ ذہن میں آ رہی ہے، بتائیے گا کہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر سائنس کہتا ہے کہ میز خالی جگہ اور لہریں ہیں، اور فلسفہ کہتا ہے کہ میں صرف حسی تعلق کو جان سکتا ہوں، تو کیا ہمارے پاس صرف ایک نقشہ، مطلب ایک میپ ہے؟ نقشہ۔ ہم اس پر راستے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اصل علاقے یا ٹیریٹری کی مٹی کیسی ہے۔ ہم صرف تعلقات ناپ رہے ہیں، اصل جوہر سے ناواقف ہیں۔ یہ تشبیہ اس بحث کو سمیٹنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ہم واقعی صرف مادی اشیاء کے تعلقات جان سکتے ہیں، جیسے سورج کی کشش ثقل زمین پر کیسے اثر کرتی ہے۔ صحیح۔ لیکن سورج یا روشنی اپنی اندرونی فطرت میں کیا ہے، اس کا جواب نہ حواس کے پاس ہے نہ سائنس کے پاس۔ ہم بس کائنات کے باہر کھڑے اس کے اثرات محسوس کر رہے ہیں۔ واہ، یہ جان کر تو ذہن ایک عجیب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں، مطلب اس کو سمرائز کریں، تو ہم نے ایک سیدھے سے سوال سے شروع کیا تھا کہ کیا چیزیں ویسی ہی ہیں جیسی نظر آتی ہیں؟ بالکل۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ظاہری حقیقت کیسے ذہن کی پیداوار ہے، خوابوں اور سیمیولیشن پر بات کی، لیکن سادگی کے اصول کے تحت مادے کا وجود تسلیم کیا، اور آخر میں یہ جانا کہ ہم دنیا کا نقشہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن مادہ اندر سے کیا ہے، یہ آج بھی ایک معمہ ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں اس بحث کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ یہ ہمیں اپنی حدود کا احساس دلاتی ہے۔ فلسفے کا مقصد انسان کو شک میں ڈالنا نہیں، عاجزی سکھانا ہے۔ یہ بتانا کہ جب دماغ حسی مواد کو پروسیس کرتا ہے تو ہمیں تنقیدی سوچ اپنانی چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں ایک آخری خیال کی طرف بڑھنا چاہوں گا، جس پر سننے والوں کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ اگر ہماری تمام تر سائنسی معلومات ہمارے انسان ہونے اور حواس کے ترجمے کے محتاج ہیں، تو ذرا سوچیں، اس لامحدود کائنات میں ایسی کتنی حقیقتیں ہوں گی جن کا ترجمہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی حواس، کوئی اینٹینا ہی موجود نہیں۔ کیا بات ہے۔ ہم اس کائنات کے کتنے ہی رنگوں سے نابینا ہوں گے کیونکہ ہم انہیں پکڑ ہی نہیں سکتے۔ یہ تصور انسان کو کائنات کی وسعت کا سچا احساس دلاتا ہے۔ بالکل۔ اور ہاں، یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اس سیریز کے اگلے حصے میں ہم اس سے بھی حیران کن سفر پر نکلیں گے۔ ہم آئیڈیلزم پر، بشپ برکلے کے نظریات پر گہری بات کریں گے، اور یہ جانیں گے کہ انسان علم حاصل کیسے کرتا ہے، یعنی براہ راست واقفیت اور وضاحت سے حاصل ہونے والے علم میں کیا فرق ہے۔ تب تک کے لیے اپنے ارد گرد کی اس ظاہری اور حقیقی دنیا کے درمیان فرق کو تلاش کرتے رہیے۔ تصور کریں کہ ہم کسی کمرے سے باہر نکلتے ہیں، دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیتے ہیں، تو کیا کوئی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ اس بند دروازے کے پیچھے وہ کمرہ ابھی بھی وجود رکھتا ہے؟ ہاں، یہ سوچنے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ بالکل۔ یا پھر سب کچھ غائب ہو چکا ہے، بالکل ہوا میں تعلیل ہو گیا ہے۔ اگر وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں بچا تو کیا وہاں حقیقت کا اپنا کوئی ٹھوس وجود ہے، یا حقیقت صرف دیکھنے والے کے دماغ میں قید ہے؟ تو آج کے اس حصے میں ہم آئیڈیلزم
یعنی تصور پرستی کے تصور پر بات کریں گے اور اس پر توجہ مرکوز کریں گے کہ ہم انفرادی طور پر اس دنیا کو کیسے محسوس کرتے ہیں۔ اس سفر میں کتاب کے 4 اور 5ویں باب پر بحث کی جائے گی۔ اچھا، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا مقصد یہ جاننا ہے کہ کیا یہ دنیا واقعی ویسی ہی وجود رکھتی ہے جیسی ہمیں نظر آتی ہے، یا پھر سب کچھ صرف ہمارے ذہن کی پیداوار ہے؟ ایگزیکٹلی، سب ذہن کا کھیل ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے بغیر بھی اس کائنات کا کوئی وجود ہے؟ یعنی فلسفی میں یہ نہایت ہی بنیادی سوال ہے۔ جب کوئی انسان اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، جیسے درخت ہوں، پہاڑ ہوں، یا وہ میز جس پر ہم ابھی بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، صحیح، تو عام طور پر انسانی ذہن یہ فرض کر لیتا ہے کہ اگر دیکھنا بند بھی کر دیا جائے تب بھی وہ چیزیں وہیں موجود رہیں گی۔ لیکن جب ہم اسے منطقی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں۔ رسل نے سب سے پہلے بشپ برکلی کے آئیڈیلزم کے نظریے کا تجزیہ کیا۔ اچھا، برکلی کا وہ مشہور نظریہ؟ ہاں، بالکل۔ برکلی کا ایک بنیادی اصول تھا جو اس نے واضح کیا تھا کہ ٹو بی از ٹو بی پرسیوڈ، یعنی کسی چیز کے وجود میں ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسے محسوس کیا جا رہا ہے یا دیکھا جا رہا ہے۔ رکیے، کیا واقعی یہ تو مطلب بالکل عام انسانی عقل کے خلاف لگتا ہے؟ یعنی برکلی یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں تو یہ میز اور کرسیاں صرف اس لیے موجود ہیں کیونکہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، برکلی کے نزدیک بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جیسے ہی ہم آنکھیں بند کر لیں یا ہم کمرے سے باہر چلے جائیں تو وہ سب غائب ہو جاتا ہے۔ اگر میں اس میز کو نہیں دیکھ رہی تو اس کا وجود ختم۔ یہ تو پوری طرح سے پاگل پن لگتا ہے مجھے۔ اگر ایسا ہے تو دنیا تو ہر وقت بنتی اور بگڑتی رہتی ہوگی۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ پہلی دفعہ سننے میں یہ واقعی کسی عجیب خیال جیسا لگتا ہے، لیکن برکلی کے مطابق مادہ یعنی فزیکل میٹر کا اپنا کوئی آزاد وجود نہیں ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ دنیا صرف ذہن اور تصورات پر مبنی ہے۔ تو فزیکل میٹر ہے ہی نہیں؟ اس کے مطابق تو نہیں۔ رسل نے کتاب میں اسی میز کی مثال کو آگے بڑھایا۔ جب ہم میز کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کا رنگ نظر آتا ہے، ہاتھ لگاتے ہیں تو سختی محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب ہمارے حواس کا مواد ہے جسے ہم سینس ڈیٹا کہتے ہیں۔ ہاں، سینس ڈیٹا، جو ہم نے پچھلے حصے میں بھی ڈسکس کیا تھا۔ بالکل۔ تو برکلی کا منطقی استدلال یہ تھا کہ جب یہ سختی، یہ رنگ صرف اور صرف ذہن میں محسوس ہونے والی آوازیں یا اثرات ہیں، تو جب ذہن وہاں نہیں ہوگا تو وہ چیزیں بھی وہاں نہیں ہوں گی۔ مطلب اگر کمرے میں کوئی انسان نہیں ہے تو وہاں نہ سختی ہے، نہ رنگ ہے، اور آخرکار نہ ہی کوئی میز ہے۔ لیکن دیکھیں، اس سے تو بہت مسئلے پیدا ہو جائیں گے نا؟ کس طرح کے مسئلے؟ یعنی مثال کے طور پر اگر میری گاڑی گراج میں کھڑی ہے اور میں اسے نہیں دیکھ رہی رات کے وقت، تو کیا صبح مجھے وہاں گاڑی ملے گی یا نہیں؟ اگر وہ غائب ہو جاتی ہے تو صبح واپس کیسے آتی ہے؟ یہی تو سب سے بڑا آبجیکشن تھا۔ برکلی بھی اس بات سے واقف تھا کہ اگر چیزیں آنکھ اوجھل ہوتے ہی غائب ہو جائیں تو یہ دنیا تو کسی بے ترتیب خواب کی طرح ہو جائے گی۔ اسے حل کرنے کے لیے اس نے ایک اور منطق پیش کی۔ اچھا، کیا منطق تھی وہ؟ اس نے کہا کہ جب ہم کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں تب بھی میز قائم رہتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا یا اس کائنات کا اجتماعی ذہن، کلیکٹیو مائنڈ، اس میز کو مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اوہ واو! ہاں، یعنی چیزیں اس لیے وجود رکھتی ہیں کیونکہ ایک عظیم ذہن انہیں ہر وقت محسوس کر رہا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اب مجھے اس کی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے۔ اگر ہم اسے آج کے دور کی کسی عام فہم مثال سے جوڑیں، بالکل جوڑیں۔ تو یہ بالکل کسی ویڈیو گیم کی طرح لگتا ہے۔ مطلب ویڈیو گیمز میں کمپیوٹر کا پروسیسر صرف اسی حصے کو ظاہری شکل میں لاتا ہے یا رینڈر کرتا ہے جہاں کھلاڑی دیکھ رہا ہوتا ہے اسکرین پر۔ ہاں، پروسیسنگ پاور بچانے کے لیے۔ ایگزیکٹلی۔ جب کھلاڑی اپنا رخ بدلتا ہے تو پیچھے کی دنیا صرف کوڈ کی شکل میں ہوتی ہے، اس کا کوئی ٹھوس وجود اسکرین پر نہیں ہوتا۔ تو کیا برکلی بیسکلی یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری اصلی دنیا بھی ایسی ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ خدا کا ذہن اس پوری دنیا کو ہر وقت رینڈر کر رہا ہے تاکہ وہ قائم رہے؟ یہ ایک بہترین اور بہت واضح مثال ہے۔
बाटली का मंतकी निज़ाम बिल्कुल इसी तरह काम करता है। लेकिन मसला ये है कि रसल के नज़दीक ये जवाब बिल्कुल काफ़ी नहीं था। काफी नहीं था? क्यों? रसल ने इस टू बी इज़ टू बी परसीव्ड वाले नज़रिए की बहुत गहरी और मंतकी तरदीद पेश की। उसने वाज़े किया कि बाटली के इस्तिदलाल में एक बहुत बड़ी मंतकी गलती यानी एक फैलेसी छुपी हुई है। अच्छा, वो गलती क्या थी? वो गलती असल में अल्फाज के उलझाव की थी। रसल समझाता है कि बाटली ने देखने के अमल को और देखी जाने वाली चीज़ को आपस में मिला दिया है। दोनों को मिक्स कर दिया? हाँ, देखें, जब हम किसी चीज़ को जानते हैं तो दो अलग पहलू होते हैं। एक है हमारा ज़हनी अमल यानी जानना, जो यकीनन सिर्फ हमारे जहन के अंदर होता है। दूसरा पहलू वो चीज़ है जिसे हम जान रहे हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ जहन के अंदर ही कैद हो। मैं इसे थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करती हूँ सुनने वालों के लिए। इसे ऐसे समझें जैसे एक कैमरा तस्वीर खींच रहा है। हाँ, ये मिसाल ठीक रहेगी। तस्वीर खींचना, लेंस का खुलना, लाइट का अंदर जाना और सेंसर का उसे रिकॉर्ड करना, ये पूरा अमल मुकम्मल तौर पर कैमरा के अंदर हो रहा है। लेकिन जिस दरख्त की तस्वीर खींची जा रही है, वो दरख्त तो कैमरा का हिस्सा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। वो तो बाहर जमीन पर खड़ा है। तो रसल दरअसल ये कह रहे हैं कि बर्कली ने कैमरे की तस्वीर खींचने के अमल को सामने खड़े दरख्त के साथ एक ही चीज समझ लिया था। निहायत उम्दा तशबीह है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ इसलिए कि जानने का अमल दिमाग में हो रहा है, इसका ये कतई मतलब नहीं कि जिस मेज़ या दरख्त को जाना जा रहा है वो भी दिमाग के अंदर ही घुसकर बैठा है। हाँ, दिमाग में तो मेज नहीं आ सकती। एग्जैक्टली। जब बर्कली ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे जहन में मौजूद आइडियाज़ ही हकीकत हैं, तो उसने जानने के फेल को उस मादी चीज़ के साथ मुंसलिक कर दिया जो जानी जा रही है। जब ये गलती सामने आती है तो बर्कली का पूरा आर्गुमेंट गिर जाता है, और यहाँ साबित होता है कि मादा यानी मैटर का हमारे जहन से बाहर एक आज़ाद वजूद बिल्कुल हो सकता है। तो बर्कली का धोखा दूर हो गया। लेकिन देखें, अगर ये साबित हो गया कि ये मेज़ हमारे जहन से बाहर वजूद रखती है, तो एक नया मसला सामने आता है। वो क्या? हमारा जहन जो हमारी खोपड़ी की तारीकी में बंद है, जिसकी बाहरी दुनिया तक कोई सीधी फिजिकल रसाई नहीं है, सही। वो इस बाहरी मेज़ से राब्ता कैसे करता है? हम इस मादी दुनिया को आखिर जानते कैसे हैं, अगर जहन अंदर है और मेज़ बाहर है? यही वो मुकाम है जहां रसल हमारी इस उलझन को सुलझाता है अपने अगले बाब में। जब तय हो गया कि दुनिया वजूद रखती है, तो रसल बताता है कि इंसानी इल्म के दो बुनियादी सरचश्मे हैं। इन्हें उसने नॉलेज बाय एक्वेंटेंस यानी बिलावास्ता इल्म और नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन यानी बयान से इल्म का नाम दिया है। एक्वेंटेंस और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हाँ, इन दोनों के फर्क को समझे बगैर हम इंसानी इल्म को नहीं समझ सकते। सबसे पहले एक्वेंटेंस पर बात करते हैं। ये वो इल्म है जो हमें बराह रास्त हासिल होता है। इसमें दिमाग और चीज़ के बीच कोई पर्दा, कोई नतीजा या कोई मंतकी कड़ी नहीं होती, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो इस डायरेक्ट कनेक्शन में शामिल क्या क्या होता है? आम जिंदगी में हम इसे कैसे देखते हैं? इसमें सबसे बुनियादी चीज़ तो वही हमारे हवास का मवाद है, जिसे हम सेंस डेटा कहते हैं। अच्छा। जब कोई इंसान किसी मेज़ को हाथ लगाता है तो उसे जो सख्ती महसूस होती है, जो भूरा रंग उसकी आंखों में जाता है, इन सब का इल्म बिना किसी वसाते के होता है। इसके लिए उसे किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, मतलब अगर मैं मेज़ को हाथ लगा रही हूँ तो मुझे पता है कि ये सख्त है, इस पर तो कोई शक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, कोई इस बात पर शक नहीं कर सकता कि उसे ठंडक या सख्ती महसूस हो रही है। दूसरे नंबर पर इसमें हमारी याददाश्त आती है, यानी मेमोरी भी एक्वेंटेंस है। हाँ। जब कोई इंसान अपने कल खाए गए खाने का जायका याद करता है तो वो याद उसके जहन में बिल्कुल वाज़े और बराह रास्त तजुर्बा होती है। और तीसरी चीज़ इसमें आती है हमारे अंदरूनी जज्बात, जिसे इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन यानी अपने अंदर झांकना। एग्जैक्टली। जैसे अगर किसी को भूख लग रही हो या कोई उदास हो, तो वो अपनी उदासी को बराह रास्त जानता है। उसे बताने के लिए किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इसे एक आम फहम मिसाल में ढालें तो एक्वेंटेंस बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप खुद एक सेब खाकर
اس کا ذائقہ محسوس کریں۔ ہاں، سیب کی مثال بالکل پرفیکٹ ہے۔ اس کی مٹھاس، اس کا رس، اس کا کچا پن، یہ سب آپ کو بلا جھجک معلوم ہو رہا ہے کیونکہ آپ اسے ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ اس تجربے میں کسی دوسرے انسان کی گواہی یا بیان کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بالکل ذاتی سچائی ہے۔ واقعی، اور اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دوسرے حصے یعنی نالج بائی ڈسکرپشن کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو ہم بالواسطہ یعنی انڈائریکٹلی جانتے ہیں۔ انڈائریکٹلی کیسے؟ رسل سمجھاتا ہے کہ ہم کبھی بھی اصلی فزیکل میز کو براہ راست نہیں جانتے۔ ویٹ، ابھی تو ہم نے کہا کہ ہم میز کو جانتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں، ہم صرف اس کے سینس ڈیٹا کو جانتے ہیں ڈائریکٹ طور پر، یعنی سختی اور رنگ کو۔ جو اصلی مادی میز ہے وہ دراصل ایک ڈسکرپشن ہے۔ اچھا، ہم اس میز کو اس طرح جانتے ہیں کہ یہ وہ مادی چیز ہے جو انسانی ذہن کے اندر ان حواس کی وجہ بن رہی ہے۔ اصلی میز ہمارے سینس ڈیٹا کا سبب ہے۔ یعنی ہم کبھی بھی اصلی میز سے ڈائریکٹ نہیں ملتے، ہم صرف اس تصویر سے ملتے ہیں جو ہمارا دماغ ہماری آنکھوں اور ہاتھوں کے ذریعے بناتا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ اور یہ ڈسکرپشن پھر ایسی ہوئی جیسے ہم نے کسی نئے پھل کے بارے میں صرف پڑھا ہو، جیسے ڈریگن فروٹ۔ ہاں، ڈریگن فروٹ کی مثال لے لیں۔ جس نے ڈریگن فروٹ کبھی نہیں کھایا، اس کے لیے وہ صرف الفاظ ہیں، ایک بیان ہے کہ یہ باہر سے سرخ ہوتا ہے، اس پر کانٹے ہوتے ہیں، اندر سے سفید اور کالے بیج والا ہوتا ہے۔ اس انسان نے اسے خود محسوس نہیں کیا، صرف ڈسکرپشن کے ذریعے جانا ہے۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ہر طرح کا علم، چاہے وہ کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو، آخرکار اس بلا واسطہ علم یعنی ایکوینٹنس کی بنیاد پر ہی کھڑا ہوتا ہے۔ ہر طرح کا علم؟ ہر طرح کا۔ ہم آسمان کی وسعتوں کا علم رکھتے ہیں، ہم تاریخ جانتے ہیں، لیکن ان سب اونچی عمارتوں کی جو بنیادی اینٹیں ہیں وہ انسان کے اپنے ذاتی تجربات ہی ہوتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، یہ بات تو دماغ میں بہت عجیب سے سوال کھڑی کر رہی ہے۔ اگر انسان صرف وہی جانتا ہے جو اس نے خود براہ راست محسوس کیا ہے، اور ہر بڑی کہانی انہی چھوٹی اینٹوں سے بن رہی ہے، ہاں، تو تصور کریں ہماری ذاتی دنیا کتنی چھوٹی سی ہے۔ ایک عام انسان کی زندگی بس اس کے چند دوستوں، اس کے شہر اور اس کے کمروں تک ہی محدود ہوتی ہے۔ تو پھر ہم ان لوگوں، ان جگہوں یا تاریخ کے بارے میں کیسے جانتے ہیں جن سے ہم کبھی ملے ہی نہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں نالج بائی ڈسکرپشن اپنی اصلی طاقت دکھاتا ہے۔ رسل واضح کرتا ہے کہ یہ ڈسکرپشن ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے محدود اور ذاتی تجربات یعنی امیڈیٹ پرائیویٹ ایکسپیرینس سے باہر نکلتے ہیں۔ اگر ڈسکرپشن نہ ہو تو ہم بس اپنے آس پاس کی چیزوں میں ہی پھنسے رہیں گے۔ بالکل، اگر بیان نہ ہوتا تو انسانی علم آگے ہی نہ بڑھ پاتا۔ رسل نے اس خیال کو واضح کرنے کے لیے جولیس سیزر اور ایمپرر آف رشیا کی بہت زبردست مثالیں پیش کی ہیں۔ ہم جولیس سیزر کی مثال پر بات کرتے ہیں۔ جولیس سیزر کی مثال واقعی بہت سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے کسی نے بھی جولیس سیزر کو نہیں دیکھا، یقیناً نہیں۔ ہم ان رومن زمانوں میں زندہ نہیں تھے، ہمارا سیزر سے سیدھا رابطہ یا ایکوینٹنس بالکل صفر ہے۔ تو ہم اس شخص کے وجود اور اس کی تاریخ کے بارے میں اتنی یقین سے بات کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ جولیس سیزر کے بارے میں ہمارا پورا علم صرف اس کی ڈسکرپشن پر مبنی ہے۔ ہمارے دماغ میں سیزر کی پہچان صرف چند الفاظ سے ہوتی ہے، جیسے وہ شخص جسے آئیڈز آف مارچ میں قتل کیا گیا یا رومن ایمپائر کا بانی۔ صحیح۔ ہم ان ڈسکرپشنز کو جانتے ہیں، حتیٰ کہ جو عام نام یا پراپر نیمز ہوتے ہیں جیسے لنڈن یا سیزر، یہ بھی دراصل چھپی ہوئی ڈسکرپشنز ہی ہوتے ہیں۔ دا مین ود دی آئرن ماسک کی مثال لے لیں۔ ہم اس آدمی کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم اس سے کبھی نہیں ملے۔ لیکن ہم ان الفاظ کو سمجھتے کیسے ہیں اگر ہم ان سے ڈائریکٹلی آشنا نہیں ہیں؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو جب ہم جولیس سیزر کی کہانی سنتے ہیں تو اس کہانی کے اندر موجود لفظ جیسے قتل، آدمی، بادشاہ، یہ سب لفظ ہمارے اپنے براہ راست تجربات سے آئے ہوتے ہیں۔ ویٹ،
رکیے، یہاں آ کر تو سچ میں دماغ گھوم جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ یعنی جب میں جولیس سیزر کے قتل کے بارے میں پڑھتی ہوں تو میرے دماغ میں جو آدمی کا تصور بن رہا ہے وہ ان عام آدمیوں سے بنا ہے جنہیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ بالکل۔ میں قتل یا خنجر کا مطلب صرف اس لیے سمجھ پاتی ہوں کیونکہ میں نے عام زندگی میں ان چیزوں سے ملتے جلتے تجربات کیے ہیں۔ یعنی ہم اپنے ذاتی تجربات کی اینٹوں کو جن سے ہم واقف ہیں ایک نئی ترکیب میں جوڑتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور اس نئی ترکیب کا نام ہم جولیس سیزر رکھ دیتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسانی علم کی سرحدیں صدیوں تک کیسے پھیل سکتی ہیں۔ ہم اپنی پرائیویٹ ایکسپیرینس کی اینٹوں سے تاریخ کے محل تعمیر کرتے ہیں۔ یہ سوچنا کتنا خوفناک اور خوبصورت بھی ہے۔ رسل نے یہاں ثابت کیا ہے کہ کس طرح ہماری ذہنی اور منطقی صلاحیتیں ہمیں اپنے حواس کی تنگ قید سے آزاد کرتی ہیں۔ ڈسکرپشنز کے ذریعے ہم یہاں بیٹھ کر آخری ستارے تک کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ انسانی علم کا سفر انہی دو پہیوں اکوینٹنس اور ڈسکرپشنز پر چلتا ہے۔ یہ پورا سلسلہ واقعی بہت گہرا ہے۔ تو آج جس سفر کا آغاز کیا تھا ہم نے، وہاں ایک شکوک کا بادل تھا کہ کیا یہ دنیا واقعی وجود رکھتی ہے یا بس ایک دھوکہ ہے؟ ہاں، برکلے والا دھوکہ۔ بالکل۔ اور آج کی اس بحث سے یہ پوری طرح ثابت ہوا کہ دنیا واقعی وجود رکھتی ہے، اور یہ صرف ہمارے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، اور یہ بھی کہ ہماری ذہنی طاقت ڈسکرپشنز کے ذریعے ہمیں اپنے حواس کی قید سے آزاد کرتی ہے۔ صحیح خلاصہ کیا آپ نے۔ اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک نیا اور گہرا سوال پیدا ہو رہا ہے جو سننے والوں کے لیے یہاں چھوڑ کر جانا چاہیے۔ بھلائی کیا سوال ہے وہ؟ اگر ہمارا پوری باہری دنیا کا علم ایسی ڈسکرپشنز پر مبنی ہے جو ہمارے اپنے ذاتی تجربات سے بنی ہے، تو ہم یہ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جب دو لوگ ایک ہی ڈسکرپشن سنتے ہیں تو وہ دونوں اپنے ذہن میں بالکل ایک جیسی دنیا ہی تصور کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت گہرا پوائنٹ ہے نا؟ اگلے حصے میں ہم انڈکشن اینڈ جنرل پرنسپلز میں روزمرہ کی زندگی کی منطق کا جائزہ لیں گے۔ عام طور پر جب ہم کسی بھی چیز کی تشریح کرتے ہیں نا، مطلب جیسے کوئی سائنسی حقیقت ہو گئی، تو ہم ایک خاص قسم کی قاطعیت کی توقع کرتے ہیں۔ بالکل، مطلب ایک ایسی چیز جسے آپ ٹھوس کہہ سکیں۔ ہاں نا، یہ بالکل کسی انجینئرنگ کے کام کی طرح ہوتا ہے۔ فرض کریں کسی کا بازو ٹوٹتا ہے، وہ ہسپتال جاتا ہے، ایکس رے کی فلم سامنے آتی ہے اور اس میں وہ دراڑ والی سفید لکیر صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ڈاکٹر بس اس لکیر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھیں یہ رہا مسئلہ اور یہ رہا علاج۔ بالکل۔ لیکن لیجنڈز اینڈ لینڈسکیپس بیٹھک میں سب سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم جس کھوج پہ نکلے ہیں نا، وہ اس مادی اور سیدھی سادھی دنیا سے ذرا ہٹ کر ہے۔ بہت ہٹ کر ہے، کیونکہ جب ہم فلسفے اور انسانی سوچ کی بنیادوں کی بات کرتے ہیں تو یہ ایکس رے مشین والی مثال کام نہیں آتی۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور آج ہم اپنے اس گہرے تجزیے کے تیسرے حصے پارٹ 3 پر بات کر رہے ہیں، جس کا موضوع ہے استقرائی طریقہ اور عمومی اصول، یعنی انڈکشن اور جنرل پرنسپلز۔ ہم برٹرنڈ رسل کی کتاب کے باب نمبر 6، 7 اور 8 کا احاطہ کریں گے۔ بالکل۔ اور اس ساری علمی کھوج کا جو بنیادی سوال ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم مستقبل سے جو توقعات وابستہ کرتے ہیں ان کے پیچھے کیا منطق ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ ضرور۔ تو بات شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی بنیادی اور بظاہر سادہ سے سوال سے۔ وہ کون سا؟ ہم یہ کیوں مانتے ہیں کہ سورج کل بھی طلوع ہوگا؟ مطلب یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس پر ہم کبھی سوچتے ہی نہیں۔ ہم ہر رات بڑے سکون سے الارم لگا کر سوتے ہیں کہ صبح روشنی ہونی ہی ہے۔ بالکل۔ اور فلسفے کی دنیا میں نا اسی رویے کو استقرائی طریقہ کار یا پرنسپل آف انڈکشن کہا جاتا ہے۔ استقرائی طریقہ، تو ذرا اسے عام فہم زبان میں سمجھائیں کہ یہ اصل میں ہے کیا؟ دیکھیے، یہ دراصل ہمارے ذہن کی وہ عادت ہے جس کے تحت ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ مستقبل بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا ماضی رہا ہے۔ یعنی چونکہ ماضی میں ایسا ہوا ہے تو آگے بھی ایسا ہی ہوگا؟ ہاں، ہماری روزمرہ کی زندگی، مطلب ہماری عادات اور یہاں تک کہ ہماری بقا بھی اسی اصول پر کھڑی ہے۔ کشش ثقل کی طرح؟ بالکل۔
ہم زمین پر قدم رکھتے ہیں تو اسی کشش ثقل پر بھروسہ کرتے ہیں نا کہ وہ ہمیں ہوا میں اڑنے نہیں دے گی، یا جیسے ہم جو خوراک کھاتے ہیں۔ مطلب کل میں نے جو سیب کھایا تھا، آج والا سیب بھی مجھے توانائی ہی دے گا، زہر نہیں بنے گا۔ یہی بات ہے۔ اور یہ سب ہم کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ماضی میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ ہم اس تسلسل پر ایک طرح سے اندھا یقین رکھتے ہیں۔ لیکن ذرا رکیں، آپ اسے اندھا یقین کہہ رہے ہیں؟ مطلب اگر ہم ماضی کے تجربات پر بھروسہ نہ کریں تو ہماری سائنس تو وہیں دم توڑ دے گی؟ وہ کیسے؟ دیکھیں نا، سائنس تو کھڑی ہی تجربات اور مشاہدات پر ہے۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فزکس کے قوانین پر ہمارا بھروسہ محض ایک توہم پرستی ہے؟ یہ ایک بہت ہی زبردست اور جائز اعتراض ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں رسل ہماری سوچ کو جھنجھوڑتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، سائنس بلا شبہ کام کرتی ہے اور بہت شاندار طریقے سے کرتی ہے، لیکن رسل کا سوال سائنس کے کام کرنے پر نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے موجود منطق پر ہے۔ اچھا، یعنی کیا ماضی کا بار بار کا تجربہ منطقی طور پر حتمی ضمانت دے سکتا ہے کہ مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ بالکل، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے رسل نے ایک انتہائی دلچسپ لیکن تھوڑی سی تلخ مثال دی ہے۔ اسے رسل کی مرغی کہا جاتا ہے۔ رسل کی مرغی؟ ہاں، تو یہ مرغی ہمیں کیا سکھانے والی ہے؟ تصور کریں کہ ایک فارم ہاؤس میں ایک مرغی ہے۔ اب ایک انسان روزانہ صبح آتا ہے اور اسے دانہ ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلے دن مرغی شاید ڈرتی ہے، لیکن جب وہ مسلسل دیکھتی ہے کہ یہ انسان جب بھی آتا ہے خوراک لاتا ہے تو وہ استقرائی اصول کا استعمال کرنے لگتی ہے۔ یعنی وہ پیٹرن کو پہچان لیتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ انسان کے قدموں کی آہٹ کا مطلب ہے خوراک۔ بالکل صحیح۔ اس کا یہ تجربہ روز بروز مستقل ہوتا جاتا ہے۔ وہ اس انسان کو اپنی بقا اور حفاظت کی علامت سمجھنے لگتی ہے۔ اور پھر؟ یہاں تک کہ ایک دن انسان کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، مرغی خوشی سے دوڑتی ہوئی آتی ہے، لیکن اس دن وہ اسے دانہ نہیں ڈالتا؟ نہیں، اس دن وہ انسان اسے دانہ ڈالنے کے بجائے اسے پکڑ کر اس کی گردن مروڑ دیتا ہے۔ ہو باپ رے، یہ تو بہت ہی بھیانک انجام ہے نا؟ مطلب مرغی کے لیے تو اس کا سارا تجربہ، اس کی وہ تمام سائنسی طرز کی آبزرویشنز ایک ہی لمحے میں غلط ثابت ہو گئیں۔ بالکل، اور اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے، وہ یہ کہ کیا کائنات کے قانونوں پر ہمارا یقین بھی اس مرغی کی یقین جیسا تو نہیں؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ مطلب محض اس لیے کہ سورج اربوں سالوں سے روز نکل رہا ہے، کیا منطقی طور پر یہ 100% گارنٹی ہے کہ وہ کل بھی نکلے گا؟ یہی تو رسل سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہاں ایک بہت ہی باریک تفریق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماضی کے مستقبل کا تجربہ تو کیا ہے، لیکن مستقبل کے مستقبل کا نہیں کیا۔ ذرا رکیں، اس کو تھوڑا سا کھول کر بیان کریں۔ یہ ماضی کا مستقبل اور مستقبل کا مستقبل، یہ اصطلاحات تو سننے میں ہی دماغ کو چکرا دیتی ہیں۔ ہاں، تھوڑی سی الجھی ہوئی لگتی ہیں، لیکن اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ وہ کیسے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ماضی میں جب بھی کل آیا تو سورج نکلا، تو ہم دراصل ان وقتوں کی بات کر رہے ہیں جو اب ہمارا ماضی بن چکے ہیں۔ یعنی پچھلے سال کا جو آنے والا کل تھا وہ کیسا تھا، اس کا تو ہم نے تجربہ کیا ہے۔ بالکل، لیکن ہم نے اس کل کا تجربہ تو نہیں کیا نا جو ابھی آنا ہے، جو حقیقت میں مستقبل ہے۔ لہٰذا تجربہ بذات خود استقرائی اصول کو ثابت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تجربہ مستقبل کی ضمانت ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ ماضی میں تجربے نے درست پیشین گوئی کی تھی۔ اچھا، تو ہم اسی اصول کو ثابت کرنے کے لیے اسی اصول کا سہارا لے رہے ہیں۔ یہ تو سرکولر ریزننگ یا ایک منطقی دائرہ بن گیا نا؟ بالکل، ایک مکمل بند گلی۔ مطلب یہ تو ایسا ہوا کہ میں کہوں میرا دوست ایماندار ہے کیونکہ اس نے ہمیشہ ایمانداری دکھائی ہے، اور اگر کوئی پوچھے کہ کیا وہ کل بھی ایماندار رہے گا تو میں کہوں ہاں کیونکہ ماضی میں ایسا ہوا ہے، میں نے تو کوئی نیا ثبوت دیا ہی نہیں۔ 100% درست۔ آپ نے بالکل وہی استقرائی طریقہ استعمال کیا جو مرغی کر رہی تھی۔ تو پھر اگر تجربہ ہمیں کوئی حتمی ثبوت نہیں دے سکتا تو ہمارے پاس یقین کا کیا راستہ بچتا ہے؟ کیا ہم ہر وقت غیر یقینی میں زندہ رہیں، ہر صبح اٹھ کر سوچیں کہ آج چھت سے تو نہیں ٹکرا جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور یہی وہ موڑ ہے جہاں رسل ہمیں بتاتے ہیں کہ چونکہ محض تجربہ ناکافی ہے تو ہمیں کچھ عمومی منطقی اصولوں کی ضرورت پڑتی ہے۔
जनरल प्रिंसिपल्स? जी, हमें कुछ ऐसे उसूलों की तरफ देखना पड़ता है जो हमारे हिस्सी तजुर्बात यानी देखने, सुनने, चखने या छूने के मोहताज ना हों। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंसान के पास मालूमात हासिल करने के कुछ और ज़राए भी हैं, जो सिर्फ हवास तक महदूद नहीं। बिल्कुल। और इस बात पर ना फ़लसफ़े की तारीख में शायद सबसे बड़ी बहस रही है। कैसी बहस? एक तरफ थे तजुर्बेत पसंद या एम्पिरिसिस्ट्स, जिनमें जॉन लॉक और डेविड ह्यूम जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इनका मानना था कि इंसान का सारा इल्म सिर्फ और सिर्फ तजुर्बे से आता है। वो टैबुला रासा वाली बात ना, कि ज़हन पैदाइश के वक्त खाली स्लेट होता है। हाँ, बिल्कुल। ह्यूम ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इल्लत और मालूल का, यानी कॉज एंड इफेक्ट का कोई वजूद नहीं, ये बस हमारी आदत है। अगर मैं आम जिंदगी के जाविये से देखूं तो ये बात मंतकी भी लगती है। बच्चा आग को हाथ लगाता है, जलता है, तो उसे पता चलता है कि आग गर्म है। तजर्बे के बगैर कैसे जानेगा? सही बात है। तो फिर उनके मुखालिफ कौन थे और उनका क्या दावा था? दूसरी तरफ अक़लियत पसंद थे, रैशनलिस्ट्स, जैसे रीने डेकार्ट। उनका जवाबी दावा ये था कि ऐसा नहीं हो सकता कि सारा इल्म तजुर्बे से आए। कुछ असूल पैदाइशी होते हैं या तजुर्बे से आज़ाद होते हैं, खालिस अक्ल की पैदावार। तो रसल इस बहस में किसकी तरफ खड़े होते हैं? क्या वो भी तजुर्बे को मानते हैं या अक्ल के कैंप में जाते हैं? रसल दोनों के दरमियान एक बड़ा मुतवाज़िन तज्ज़िया पेश करते हैं। वो कहते हैं कि अक़लियत पसंद इस हद तक दुरुस्त थे कि कायनात में कुछ मंतिकी उसूल तजुर्बे से साबित नहीं किए जा सकते। जैसे कि रियाजी के उसूल? बिल्कुल। तजरीबियत पसंदों की गलती ये थी कि वो रियाजी को भी महज तजुर्बे की पैदावार समझते थे। लेकिन रसल अक़लियत पसंदों को भी थोड़ा दुरुस्त करते हैं कि भाई ये तजुर्बा ही है जो हमें इन उसूलों की तरफ मुतवज्जा करता है। मुझे इस बात को थोड़ा और वाज़ेह तौर पर समझने की ज़रूरत है। चले हम दो दावों का मवाजना करते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि तमाम इंसान फ़ानी हैं और दूसरी तरफ 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है। मुझे तो ये दोनों सच्चाइयाँ एक जैसी ही अटल लगती हैं। हमने न किसी इंसान को अमर होते देखा है और न 2 और 2 को 5 होते। तो इनमें फ़र्क क्या है? बज़ाहिर ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत ही गहरा फ़र्क है। जब हम कहते हैं कि तमाम इंसान फ़ानी हैं, तो ये महज एक तजुर्बाती उसूल है, तो हमने उसूल बना लिया। लेकिन मंतिकी तौर पर यह मुमकिन है कि मुस्तक़बिल में किसी जेनेयाती तब्दीली से कोई ऐसा इंसान पैदा हो जाए जो ना मरे। हाँ, मतलब साइंस फिक्शन फिल्मों में तो ऐसा अक्सर होता है। बिल्कुल। अगर ऐसा हो गया तो वो उसूल उसी लम्हे गलत साबित हो जाएगा। इसमें कोई महाल बात नहीं है। बात समझ में आती है, लेकिन 2 और 2 4 के साथ ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। 2 और 2 4 एक मंतिकी नागज़ीरियत है, लॉजिकल नेसेसिटी। इसका तजर्बे से ताल्लुक नहीं। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि किसी दुनिया में 2 और 2 5 हो जाए? बिल्कुल नहीं। आप पूरी ताकत लगा लें, फिर भी जहन में वो तसव्वुर नहीं आ सकता। ये सच्चाई कायनात के हर कोने में सच ही रहेगी। लेकिन जरा ठहरिए, मुझे यहाँ एक उलझन हो रही है। क्या हमने बचपन में रियाजी भी तो तजर्बे से ही नहीं सीखी थी? कैसे? मतलब मुझे याद है बचपन में मेरे पास लकड़ी के रंग बिरंगे ब्लॉक्स होते थे। मैं 2 सुर्ख ब्लॉक्स रखती, फिर 2 नीले और उंगली से गिनती 1 2 3 4। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि 2 और 2 4 का इल्म मुझे इसी खेल और हिस्सी तजुर्बे से मिला? मैंने आंखों से देखा और छुआ। ये एक बहुत ही उम्दा सवाल है। दरअसल तजरिबियात पसंद फ़लसफ़ी बिल्कुल यही दलील देते थे जिस पर आम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर उसका जवाब क्या है? रसल कहते हैं कि आपके इन ब्लॉक्स के साथ खेलने के तजर्बे ने उस इल्म को आपके जहन में बेदार ज़रूर किया, एलिसिट किया, लेकिन उस तजर्बे ने उस सच्चाई को साबित नहीं किया। बेदार किया मगर साबित नहीं किया। मतलब तजुर्बा सिर्फ एक फ्लैशलाइट की तरह था जिसने अंधेरे में मौजूद सच्चाई पर रोशनी डाली, लेकिन वो सच्चाई उस टॉर्च के बगैर भी वहां थी। क्या खूबसूरत तशबीह दिया आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। गौर करें, आपको ये मानने के लिए दुनिया के तमाम जोड़ों को गिनने की ज़रूरत नहीं है कि 2 और 2 4 होते हैं। हाँ, एक बार समझ आ जाए तो फिर बार बार चेक नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। आपको हर सैयारे पर जाकर 2 पत्थरों में 2 पत्थर मिलाकर गिनने की ज़रूरत नहीं।
जबकि तमाम इंसान फ़ानी हैं, इसे सच मानने के लिए आपको मुसलसल हर रोज़ नए इंसानों के मरने का इंतज़ार करना पड़ता है। ये वाकई एक बहुत ही जबरदस्त और आंखें खोल देने वाला फर्क। तो अगर रियाजी के ये उसूल इन ब्लॉक्स से या हवास से नहीं आते, तो फिर आखिर आते कहाँ से हैं? अगर हम इसे वसीतर तनाजुर में देखें तो इस इल्म को फ़लसफ़े में क़ब्लस तजुर्बा इल्म या ए प्रायोरी नॉलेज कहा जाता है। ए प्रायोरी यानी जो तजुर्बे के मोहताज ना हो। जी, रियाजी, खालिस मंतिक और रसल के मुताबिक अखलाकियात के कुछ उसूल भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इन्हें साबित करने के लिए हमें बाहर मादी दुनिया में जाकर तजुर्बात नहीं करने पड़ते। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम कमरे में बैठकर आंखें बंद करके कायनात की हर चीज जान सकते हैं? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। रसल वाज़ेह करते हैं कि हम किसी चीज़ के जिस्मानी या मादी वजूद को यानी एग्जिस्टेंस को महज क़ब्लस तजुर्बा इल्म से साबित नहीं कर सकते। हाँ, मतलब मैं यहाँ बैठे बैठे सिर्फ फलसफा झाड़कर ये साबित नहीं कर सकती कि मौजूदा वक्त में रूस का कोई बादशाह मौजूद है या नहीं। बिल्कुल दुरुस्त। इसके लिए आपको तारीख पढ़नी पड़ेगी, इंटरनेट सर्च करना पड़ेगा, बैरूनी मालूमात लेनी पड़ेंगी। सही। क़ब्लस तजुर्बा इल्म हमें सिर्फ चीज़ों के दरमियान ताल्लुक़ के बारे में बताता है। ये नहीं बताता कि वो चीज़ें मादी तौर पर वजूद रखती हैं या नहीं। और यहीं पर इमैनुअल कांट की बड़ी दिलचस्प बहस सामने आती है। कांट, हाँ, जदीद फलसफे में उनका नाम तो बहुत बड़ा है। उन्होंने इस ए प्रायोरी इल्म के बारे में क्या कहा था? कांट ने पूछा कि ये इल्म जो तजुर्बे पर मुनसर नहीं, आखिर आता कैसे है। उनका मानना था कि ये उसूल कायनात में बाहर नहीं बिखरे हुए, बल्कि ये इंसानी जहन की साख्त, हमारी फिक्री मशीनरी का हिस्सा हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या ये ऐसा है कि हम इंसान इस दुनिया को एक खास किस्म की ऐनक लगाकर देखने पर मजबूर हैं? बिल्कुल। कांट के मुताबिक ज़मानो मकान, इल्लत और मालूल ये सब वो रंग हैं जो इस ऐनक के शीशों पर चढ़े हुए हैं। अच्छा, यानी हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो हकीकत में है, बल्कि उसे अपने जहन के सांचे में ढाल लेते हैं। जैसे अगर मैंने लाल चश्मा पहना है तो मुझे पूरी दुनिया लाल नजर आएगी। और आप समझेंगी कि दुनिया का रंग ही लाल है। कांट का नजरिया यही था, लेकिन रसल इस पर एक बहुत ही ताकतवर एतराज करते हैं। वो एतराज क्या है? कांट की बात में तो काफी वजन लग रहा है। रसल कहते हैं कि कांट का नजरिया बज़ाहिर बड़ा पुरकशिश है कि सब कुछ हमारे जहन की पैदावार है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी है। और वो क्या है? अगर ये उसूल वाकई सिर्फ इंसानी दिमाग की पैदावार हैं, तो मतलब ये इंसानी फितरत के मोहताज हो गए। हाँ, लॉजिकली तो यही बनता है। तो फर्ज करें कल को इर्तकाई अमल से हमारी इंसानी फितरत या जहन की साख्त बदल जाए, तो क्या रियाजी भी बदल जाएगी? ओह, क्या मुस्तकबिल के इंसानों के लिए 2 और 2 5 हो जाएंगे? क्या तजाद का कानून काम करना छोड़ देगा? ये तो वाकई कांट के नजरिए की जड़ काटने वाली बात है। मतलब अगर 2 और 2 4 होना सिर्फ मेरे दिमाग की इख्तरा है, तो ये कोई आफाकी सच तो ना रहा ना? ये तो बस एक बायोलॉजिकल मजबूरी बन गया। बिल्कुल। और जिस दिन बायोलॉजी बदलेगी, सच भी बदल जाएगा। रसल कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। 2 और 2 4 होते हैं कि सच्चाई इंसानी जहन की मोहताज नहीं है। और ना ही इस मादी दुनिया की। बिल्कुल नहीं। अगर खुदा न खास्ता कायनात में कोई एक भी इंसान जिंदा ना बचे, तब भी 2 और 2 4 ही रहेंगे। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। रसल कहते हैं कि ये सच्चाइयाँ एक ऐसी दुनिया से ताल्लुक़ रखती हैं जो ना मादी है और ना ही जहनी। वो इसे कुलियात के रिश्तों या रिलेशंस ऑफ यूनिवर्सल्स का नाम देते हैं। तो क्या हम उसे यूं समझ सकते हैं जैसे किसी जदीद कंप्यूटर गेम का कोड होता है? मतलब वो खेल के बैकग्राउंड में हमेशा मौजूद रहता है, चाहे कोई खिलाड़ी गेम खेले या ना खेले। वाह, क्या कमाल तशबीह है। हाँ ना, मतलब गेम का वो कोड जो कहता है कि आप गिरेंगे तो गेम ओवर होगा, वो तो वहीं रहता है। वो खिलाड़ी के तजुर्बे का मोहताज नहीं, बल्कि खिलाड़ी उस कोड के मुताबिक चलने का पाबंद है। 100% ऐसा ही है। इसी कंप्यूटर कोड की तरह मंतिक और रियाजी की ये उसूल कायनात के बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। हम इन्हें ईजाद नहीं करते, हम इन्हें बस दरियाफ्त करते हैं। हैरान कुन बात है ये। तो हमने इस नशिस्त में वाकई कितना तवील सफर तय किया है। हमने शुरू किया था सूरज निकलने की सीधी साधी उम्मीद से।
جو کہ محض ایک عادت تھی۔ بالکل، جس کی کوئی حتمی منطقی بنیاد نہیں تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب تجربہ ہمیں حتمی سچ نہیں دے سکتا تو ہم قبل از تجربہ علم کی طرف گئے اور آخر کار ان ٹھوس مگر غیر مادی سچائیوں تک پہنچے جو ذہن اور مادے سے آزاد ہیں۔ اور سچے فلسفے کا کمال یہی ہے نا کہ وہ ہمیں مانوس چیزوں میں چھپی پراسراریت دکھاتا ہے۔ بالکل درست۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا یقیناً دلچسپی کا باعث ہوگا کہ اگلے حصے میں ہم اسی غیر مادی دنیا میں مزید غوطہ لگائیں گے۔ ہم یونیورسلز یا کلیات کی اس پراسرار دنیا پر بات کریں گے جس کا رسل نے ذکر کیا ہے۔ لیکن گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر منطق اور ریاضی کی سچائیاں انسان کی محتاج نہیں ہیں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ مستقبل میں ہم کسی ایسی خلائی مخلوق سے ملیں جن کی بائیولوجی اور حواس ہم سے بالکل الگ ہوں؟ لیکن وہ بھی یہی مانتے ہوں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ بالکل۔ کیا ریاضی ہی وہ واحد زبان ہے جو پوری کائنات میں مشترک ہے؟ رسل کے مطابق اگر ان سچائیوں کی حقیقت مادی یا ذہنی نہیں ہے تو پھر یہ غیر مادی سچائیاں آخر بستی کہاں ہیں؟ اور سب سے اہم بات، ہمارا یہ مادی دماغ ان غیر مادی سچائیوں تک رسائی کیسے حاصل کر لیتا ہے؟ یہ تو واقعی ذہن کو گھما دینے والا خیال ہے۔ یہ سوال ہمیں کائنات میں اپنی حیثیت پر نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تمام سننے والوں کا بہت شکریہ جو آج کی اس عمیق کھوج میں ہمارے ساتھ رہے۔ اگلی نشست تک ان غیر مادی سچائیوں پر اپنا دھیان مرکوز رکھیں اور سوچتے رہیے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ واقعی انسان کے سوچنے کے انداز کو بدل دینے والا ہے۔ بالکل۔ آج ہم برٹرینڈ رسل کی مشہور کتاب دی پرابلمز آف فلسفی کے پارٹ 4 کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے دی ورلڈ آف یونیورسلز، یعنی کلیات کی دنیا۔ ہم خاص طور پر چیپٹر 9 اور 10 کا احاطہ کریں گے۔ صحیح۔ اور یہ چیپٹرز اصل میں ان چیزوں پر مبنی ہیں جو اس مادی دنیا سے بالکل باہر کی ہیں۔ ہاں، وہی، یعنی ہم ان مجرد حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہیں۔ اس تجزیے کا مقصد یہ جاننا ہے کہ آخر یہ یونیورسلز کیا بھلا ہیں، اور زبان یا سچائی کے وجود کے لیے ان کا ہونا کیوں اتنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے بغیر تو بات بنتی ہی نہیں۔ ٹھیک کہا۔ تو آئیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ شروع میں یہ تھوڑا اوپر سے گزرنے والی بات لگ سکتی ہے۔ عام طور پر لوگ جب حقیقت کی بات کرتے ہیں تو وہ انہی چیزوں کو مانتے ہیں جنہیں دیکھا یا چھوا جا سکے۔ ہاں، مادی چیزیں۔ لیکن یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ موضوع صرف کتابی نہیں ہے، یہ ہماری روزمرہ کی سوچ کو سمجھنے کی بنیاد ہے۔ رسل یہی تو دکھانا چاہتے ہیں کہ سچائی صرف مادے تک محدود نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم کسی گہری فلسفیانہ بحث میں الجھیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رسل آخر یونیورسلز کہتا کسے ہے۔ اس کی کوئی آسان سی تعریف۔ دیکھیں، اگر ہم روزمرہ کی زبان پر غور کریں تو ہم آسانی سے اسے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز سفید ہے یا فلاں انسان اچھا ہے۔ اچھا، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر ہم ایک جملہ بولیں، چارلز آول کا سر قلم کر دیا گیا، اب اس جملے کو سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ ظاہر ہے چارلز آول کی شخصیت، اس کا اپنا سفر اور وہ مخصوص دن جب اسے پھانسی دی گئی یا قلم کیا گیا۔ بالکل، یہ سب مخصوص چیزیں ہیں، انہیں پارٹیکولرز یا جزویات کہتے ہیں۔ لیکن اس جملے میں سر یا کاٹنے کا ایک عام تصور بھی تو موجود ہے نا؟ ہاں، ایک مجموعی تصور جس کو عام انسان نظر انداز کر دیتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر میں ایک تجزیہ پیش کروں، اگر یہ مخصوص چیزیں یا پارٹیکولرز اینٹیں ہیں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسلز وہ سیمنٹ ہیں جو جملے کو جوڑے رکھتے ہیں؟ یہ واقعی بہت خوبصورت مثال ہے۔ بالکل، یونیورسل سیمنٹ کی طرح ہی کام کرتے ہیں۔ اگر کسی بھی مکمل جملے کی بناوٹ دیکھی جائے تو اس میں کم از کم ایک لفظ ایسا ہونا چاہیے جو یونیورسل کی نمائندگی کرے، یعنی افعال یا صفات، وربز اور ایڈجیکٹیوز۔ 100%۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی اکثر لغات یعنی ڈکشنریز انہی یونیورسلز سے بھری پڑی ہیں۔ واقعی، مطلب ہم ڈکشنریز روز استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی اس اینگل سے سوچا نہیں۔
ہاں، کیونکہ انسان کا ذہن ٹھوس چیزوں پر، ان اینٹوں پر مرکوز رہتا ہے، سیمنٹ پر کسی کی نظر نہیں جاتی۔ لغات کے اندر الفاظ عام خیالات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کسی ایک مخصوص جسم کی طرف نہیں۔ اچھا، ایک سوال ہے یہاں، اگر یونیورسل صرف سفیدی یا گولائی جیسی صفات ہیں تو پھر یہ تو صرف زبان کا کھیل ہوا نا، اس میں فلسفیانہ بات کیا ہوئی؟ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بڑے بڑے فلاسفہ غلطی کر گئے تھے۔ رسل نے اس غلطی کو پکڑا۔ یونیورسلز میں صرف صفات یعنی کوالٹیز شامل نہیں ہے، جیسے سفیدی وغیرہ۔ تو پھر اور کیا شامل ہے؟ اس میں تعلقات یعنی ریلیشنز بھی شامل ہیں، اور یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ مثال کے طور پر کہ شمال میں یا بھائی چارہ۔ یعنی دو چیزوں کے درمیان کا رشتہ۔ بالکل، یہ تعلقات دو چیزوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ بناتے ہیں جو خود کسی وقت یا جگہ میں مادی طور پر موجود نہیں ہوتا۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جب ہم سمجھ گئے کہ یونیورسلز کیا ہیں تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر رہتے کہاں ہیں؟ اگر یہ صفات اور تعلقات فزیکل نہیں ہیں تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ یہ سوال تاریخ میں بہت اٹھا ہے۔ مثال کے طور پر برکلی جیسے فلسفر کا ماننا تھا کہ جو بھی چیز جانی جا سکتی ہے اس کا ہمارے دماغ میں ہونا ضروری ہے۔ یعنی آئیڈیاز ان دا مائنڈ۔ اگر دماغ نہیں تو وہ چیز بھی نہیں۔ صحیح، برکلی کا نظریہ تھا کہ یہ سب صرف ہمارے ذہن کی تخلیق ہے، لیکن رسل اس بات کو مکمل طور پر غلط ثابت کرتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مجھے رسل کا وہ آرگیومنٹ یاد آ رہا ہے، وہ ایڈنبرگ از نارتھ آف لنڈن والا۔ ہاں، وہ منطق کی دنیا میں بہت مشہور آرگیومنٹ ہے۔ اگر ہم اس کو واضح کریں تو دیکھیں، ایڈنبرگ لنڈن کے شمال میں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ اب فرض کریں کہ کائنات سے تمام انسان ختم ہو جائیں، کوئی ایک دماغ بھی نہ بچے جو اس بارے میں سوچ سکے۔ تو کیا تب ایڈنبرگ لنڈن کے جنوب میں چلا جائے گا؟ ظاہر ہے نہیں۔ بالکل نہیں، زمین ویسی ہی رہے گی اور ایڈنبرگ ہمیشہ لنڈن کے شمال میں ہی رہے گا، چاہے کوئی انسان سوچے یا نہ سوچے۔ یہی رسل کی منطق ہے۔ تعلق یعنی وہ شمالی سمت ہمارے دماغ کا محتاج نہیں ہے۔ برکلی نے صفات کو تو دماغ میں رکھ لیا لیکن تعلقات کو بھول گیا۔ اچھا، برکلی کی بھول تو سمجھ آتی ہے، لیکن امانوئل کانٹ جیسی عظیم فلسفیانہ شخصیت کا کیا؟ کانٹ نے تو بڑا مضبوط آرگیومنٹ دیا تھا کہ حساب اور منطق یعنی میتھ اور لاجک ہمارے دماغ کی اپنی تخلیق ہیں۔ ہاں، کانٹ کا نظریہ تھا کہ انسانی دماغ ایک مخصوص سافٹ ویئر کی طرح کام کرتا ہے۔ ہم ڈیٹا کو ایک خاص طرح سے ہی پروسیس کرتے ہیں۔ تو کانٹ کے حساب سے تو 2 اور 2 4 اس لیے ہیں کیونکہ ہمارا دماغ پروگرامڈ ہی ایسا ہے۔ اس میں کیا خامی ہے؟ یہ تو ماڈرن سائیکالوجی سے بھی میچ کرتا لگتا ہے۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ رسل نے یہاں ایک بڑا عجیب لیکن زبردست پوائنٹ اٹھایا۔ اگر منطق صرف ہماری فطرت کا حصہ ہے، ہمارے دماغ کا سافٹ ویئر ہے، تو کل کو انسانی فطرت بدل بھی تو سکتی ہے۔ او واو، یعنی ارتقاء یا ایوولوشن کے ذریعے؟ بالکل، اگر ہمارا دماغ بدل گیا تو کیا منطق اور حساب کے اصول بھی بدل جائیں گے؟ ویٹ، ریئلی؟ اس کا مطلب اگر دماغ کا سٹرکچر چینج ہو جائے تو 2 اور 2 مل کر 5 بن سکتے ہیں؟ یہ خیالی دماغ کو چکر میں ڈال دیتا ہے۔ ہاں، اور رسل کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے جوڑتا ہوں۔ جوناتھن سوئفٹ کی مشہور کتاب گلیورز ٹریولز میں سٹرول بروکس کا ذکر ہے۔ وہ لوگ جو کبھی نہیں مرتے، ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اچھا، لافانی لوگ۔ صحیح۔ اب سننے والوں کو اگر یہ بتایا جائے تو دماغ آسانی سے ایک لافانی انسان کا تصور کر لیتا ہے، لیکن کوئی چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ 2 اور 2 مل کر 5 بن جائیں۔ صحیح بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ منطق اور حساب کے اصول انسانی دماغ کے محتاج نہیں ہیں، وہ کسی اور ہی لیول پہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اور یہی رسل کی سب سے بڑی جیت ہے کانٹ کے مقابلے میں۔ 2 اور 2 4 ہونے کا قانون مطلق ہے، یہ انسانی ذہن سے آزاد ہے۔ تو اگر یونیورسلز ہمارے دماغ میں بھی نہیں ہیں اور پہلے جو طے ہوا کہ یہ اس مادی دنیا میں بھی نہیں ہے، تو پھر یہ ہیں کہاں؟ یہ ٹھکانہ کہاں ہے ان کا؟ یہاں رسل ایک بالکل نئے تصور سے آشنا کرواتا ہے۔ وہ 2 دنیاؤں کا موازنہ کرتا ہے۔ ایک ہے ورلڈ آف ایگزسٹنس یعنی وجود کی دنیا، اور دوسری ہے ورلڈ آف بینگ یعنی ہستی کی دنیا۔ اس کو تھوڑا واضح کریں۔ ورلڈ آف ایگزسٹنس تو ظاہر ہے وہی ہے جہاں ہم رہتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، یہ وہ دنیا ہے جہاں مادہ ہے، وقت ہے، جگہ ہے، یہ عارضی ہے اور تبدیل ہوتی رہتی ہے۔
یہاں دھندلاپن ہے۔ یعنی ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے اور فنا ہو جاتی ہے، ہمارے خیالات، جذبات، مادی چیزیں، یہ سب ورلڈ آف ایگزسٹنس کا حصہ ہیں۔ بالکل، اور اس کے برعکس ہے ورلڈ آف بینگ، ہستی کی دنیا۔ تو اس ہستی کی دنیا کی کیا خاصیت ہے؟ یہ مادی دنیا سے کتنی الگ ہے؟ یہ دنیا بالکل مقرر ہے، سخت ہے اور لافانی ہے، یعنی ٹائم لیس ہے۔ یہاں وقت نہیں گزرتا، یہاں نہ کچھ پیدا ہوتا ہے نہ مرتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں دو طرح کی حقیقتیں ہیں اور دونوں ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ ریاضی دان اور منطق دان جسے سب سے زیادہ عشق کرتے ہیں وہ یہی ورلڈ آف بینگ ہے، کیونکہ وہاں 2 اور 2 ہمیشہ 4 ہی رہیں گے۔ خیر، اگر ہم سننے والوں کے لیے اس پوائنٹ کو تھوڑا آسان بنائیں تو دیکھیں، جب زندگی میں ہر چیز بدل رہی ہوتی ہے، دوستیاں، حالات، جذبات، تو یہ جاننا کتنا سکون آور ہے کہ کچھ سچائیاں ایسی ہیں جو ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ واقعی یہ ایک بہت اطمینان بخش فلسفیانہ خیال ہے۔ یہ یونیورسلز اس مادی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے بلکہ اس ورلڈ آف بینگ میں ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ لیکن یہاں میرا دماغ ایک بہت منطقی الجھن کا شکار ہو رہا ہے۔ اگر ورلڈ آف بینگ اتنی الگ اور بے وقت ہے، نان فزیکل ہے، تو ہم فانی انسان اس دنیا کے بارے میں علم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی واجبی سوال ہے۔ مطلب ہمارے کان، آنکھیں، دماغ تو اس مادی دنیا کا حصہ ہیں۔ ایک فزیکل دماغ نان فزیکل ورلڈ آف بینگ کو کیسے چھوتا ہے؟ رسل اس کا جواب ایک خاص اصطلاح سے دیتا ہے۔ وہ اسے اکوینٹنس یا براہ راست واقفیت کہتا ہے۔ براہ راست واقفیت، اس کا کیا مطلب ہوا عملی طور پر؟ دیکھیں، ہم ان یونیورسلز کو کسی وسیلے سے نہیں بلکہ ڈائریکٹ جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم ہرے یعنی گرین رنگ کے 2 مختلف شیڈز دیکھتے ہیں، اچھا، جیسے لائٹ گرین اور ڈارک گرین؟ ہاں، تو آنکھیں صرف ان فزیکل شیڈز کو دیکھتی ہیں، لیکن ہمیں فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کے درمیان ایک مشابہت یا ریزمبلنس کا تعلق ہے۔ صحیح، اور وہ مشابہت تو کوئی فزیکل چیز نہیں جسے دیکھا جا سکے؟ بالکل، یہ تعلق ہی یونیورسل ہے اور ہمارا ذہن اسے براہ راست پکڑ لیتا ہے بنا کسی مادی وسیلے کے۔ یہ پوائنٹ تو سمجھ آیا، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ رسل کے مطابق جب ہم اے پرائیوری نالج کی بات کرتے ہیں، یعنی وہ علم جو تجربے سے پہلے آتا ہے، جیسے 2+2=4۔ ہاں بالکل وہی، تو رسل کہتا ہے کہ وہاں ہم دراصل صرف یونیورسلز کے درمیان تعلق کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک الجھن ہے، ہمیں بچپن میں 2 اور 2 سکھانے کے لیے تو سیب یا انگلیاں استعمال کی جاتی ہیں نا، تو وہ تو تجربہ ہوا۔ دیکھنے میں یہ تجربہ لگتا ہے، لیکن اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں، وہ سیب یا انگلیاں صرف دماغ کو متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اچھا، یعنی اصل علم ان سیبوں میں نہیں ہے۔ صحیح، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ ہم 2 سیب یا 2 کتابوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ دراصل 2 یعنی 2 اور 4 یعنی 4 کے مجرب تصورات کے درمیان ایک اٹوٹ رشتہ ہے۔ جیسے ہی دماغ ان یونیورسل کانسیپٹس کو پکڑتا ہے، اسے فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کے درمیان کیا تعلق ہے۔ یعنی دماغ براہ راست اس ورلڈ آف بینگ میں جھانک لیتا ہے، اسے ہر بار نئے سیب گننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایگزیکٹلی، اور یہی وجہ ہے کہ میتھ اور لاجک کو اتنی یقینی سچائی مانا جاتا ہے، وہ اس عارضی دنیا پر ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ واہ، کیا بات ہے! تو آج کے اس تجزیے میں ہم نے واقعی منطق کی گہرائیوں کو چھوا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح یونیورسلز ہماری زبان، منطق اور سچائی کی آخری بنیاد ہیں۔ بالکل، اور ہم نے مادی دنیا اور لافانی ورلڈ آف بینگ کے فرق کو بھی سمجھا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھا کہ ریاضی کے حقائق کس طرح ہمارے دماغ اور اس فانی دنیا سے بالکل آزاد ہیں۔ کانٹ اور برکلی دونوں یہاں مات کھا گئے تھے۔ اور اگر ہم سوچیں کہ سننے والوں کے لیے اس سب کا کیا فائدہ ہے، تو دیکھیں، یہ علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہر سچائی صرف ہمارا نظریہ یا ذاتی رائے نہیں ہوتی۔ صحیح بات ہے۔ آج کل کے دور میں جہاں ہر کوئی اپنی سچائی خود بنانا چاہتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ ہاں، کیونکہ کچھ حقائق اس کائنات میں اٹل اور مستقل ہوتے ہیں۔ یہ معلومات ہمیں انفارمیشن اوور لوڈ سے بچا کر اصل سچائی کی پہچان میں مدد دیتی ہیں۔ بہت خوبصورت انداز میں سمیٹا آپ نے اسے۔ اگلے حصے میں ہم ایک اور بنیادی سوال کی طرف جائیں گے، جو ہے ٹروتھ
فالسہڈ اینڈ انٹیوشن، یعنی سچ، جھوٹ اور وجدان۔ یہ جاننا بہت مزیدار ہوگا کہ وجدان کس طرح ہمیں سچ کی تصدیق کرتا ہے۔ میں بھی اس پر بات کرنے کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ لیکن وہاں جانے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک آخری خیال۔ سوچیں اگر پہلے اور بعد جیسے تعلقات جو کہ یونیورسلز ہیں، وقت سے آزاد اور ہمیشہ سے اس ورلڈ آف بینگ میں موجود ہیں، تو کیا سچ میں وقت ایک ندی کی طرح گزر رہا ہے؟ یا پھر شاید یا پھر صرف ہمارا دماغ ایک پہلے سے طے شدہ راستے پر آہستہ آہستہ چل رہا ہے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ اگلی گفتگو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور سوچتے رہیں۔ اور یہ ہمارا اس سیریز کا 5واں حصہ ہے، جس کا نام ہے سچائی، غلطی اور بدیہی علم۔ آج ہم رسل کی مشہور کتاب دا پرابلمز آف فلسفی کے ابواب 11، 12 اور 13 کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ ہاں دیکھیں، عام طور پر جب ہم طب کی دنیا میں کسی مرض کی تشخیص کی بات کرتے ہیں تو ہم سب کو ایک خاص قسم کی درستی کی توقع ہوتی ہے، مطلب بالکل انجینئرنگ یا ریاضی کی طرح۔ صحیح بات ہے۔ یعنی اگر کسی کے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے مشین کی اسکرین پر وہ ٹوٹی ہوئی سفید لکیر صاف نظر آ جاتی ہے، اور ڈاکٹر بس اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیتا ہے کہ بھائی خرابی اس جگہ پر ہے۔ ہاں بالکل، اور یہ ایک ایسا سکون ہے جو ہم سب انسانوں کو بہت پسند ہے۔ بالکل، ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں صاف ہوں، واضح ہوں، اور ان کا رنگ یا تو کالا ہو یا سفید ہو۔ درمیانی راستہ ہمیں تھوڑا الجھا دیتا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کاش زندگی بھی ایکس رے مشین جیسی ہوتی۔ یہ تو انسان کی ایک بہت ہی گہری نفسیاتی ضرورت ہے۔ ہمیں چیزوں کا باقاعدہ خانوں میں بٹا ہونا ایک طرح سے محفوظ محسوس کرواتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مادے کی دنیا سے نکل کر خیالات اور خاص طور پر فلسفے کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو وہ طبی ایکس رے مشین ایک دم کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ یعنی وہاں کوئی بلیک اینڈ وائٹ تصویر نہیں ملتی؟ بالکل نہیں۔ سچائی کی تلاش کا میدان کوئی بلیک اینڈ وائٹ تصویر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا منظرنامہ ہے جو بہت دھندلا، الجھا ہوا اور پیچیدہ ہے۔ اور یہی ہماری آج کی اس تفصیلی گفتگو کا بنیادی مرکز بھی ہے۔ آج ہم رسل کے ان حصوں کو کھنگال رہے ہیں جو سیدھا اس سوال پر وار کرتے ہیں کہ سچائی کو پرکھنے کا آخر کوئی طریقہ ہے بھی یا نہیں۔ ہاں، ہمارا آج کا مشن یہ جاننا ہے کہ ہم انسان سچ کو غلطی سے کیسے الگ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو ہم روزمرہ کرتے ہیں۔ بالکل، ہم اکثر اپنی عام زندگی میں بڑے تمتراک سے کہتے ہیں کہ یہ بات تو 100% سچ ہے، لیکن فلسفیانہ لحاظ سے اس ایک چھوٹے سے دعوے کے پیچھے کتنی پرتیں چھپی ہیں۔ چلیں آج اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم کوئی حتمی یا کتابی تعریف کریں، رسل ہمیں ایک قدم پیچھے لے جاتا ہے، اور یہ اس کی ایک بہت زبردست فلسفیانہ چال ہے۔ اچھا، ایک قدم پیچھے؟ وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم بیرونی دنیا کی سچائیوں کو ناپنے نکلیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے اندر کسی بھی چیز کو جاننے کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں۔ مطلب وہ کون سا علم ہے جو ہمیں فوری طور پر حاصل ہو جاتا ہے، بغیر کسی لمبی چوڑی دلیل کے۔ رسل اسے بدیہی علم یا انٹیوٹیو نالج کا نام دیتا ہے۔ یعنی وہ معلومات جن کے لیے ہمیں کسی سائنسدان کے پاس یا لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے میں اس وقت جانتی ہوں کہ میں کرسی پر بیٹھی ہوں، یا میں اپنے سامنے اس مائکروفون کو دیکھ رہی ہوں۔ بس یہی اس کی بنیاد ہے۔ ہمارے حواس جیسے دیکھنا، سننا، چھونا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یادداشت، یہ سب ہمارے اسی بدیہی علم کے چشمے ہیں۔ صحیح۔ جب ہم اپنے عقائد کی بنیادیں تلاش کرنے نکلتے ہیں تو ہم ہر چیز کی دلیل نہیں دے سکتے۔ آخر کار ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں منطق ختم ہو جاتی ہے اور ہم صرف کہتے ہیں کہ بھئی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے یا میں نے ایسا دیکھا ہے۔ ہاں، لیکن کیا ہم ان حواس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ یہیں سے ایک بہت بڑی خامی جنم لیتی ہے۔ رسل سختی سے خبردار کرتا ہے کہ ہمارا یہ بظاہر مضبوط بدیہی علم بھی شک کی آمیزش سے پاک نہیں ہے۔ ایک منٹ، اس پر میں تھوڑا سا رکنا چاہوں گی۔ اگر مجھے اپنی آنکھوں دیکھی چیز پر بھی شک کرنا پڑے تو یہ تو زندگی کو بالکل ناممکن بنا دے گا۔ مطلب میں تو چل بھی نہیں سکوں گی۔ ہاں، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ مجھے اس صورتحال کی یاد دلا رہا ہے جب ایک 4 سال کا بچہ ہر بات پر کیوں پوچھتا ہے۔ ارے واہ،
یہ بہت زبردست مثال ہے۔ ہاں، مطلب آپ اسے بتاتے ہیں کہ آسمان نیلا ہے، وہ پوچھتا ہے کیوں؟ آپ روشنی کے بکھرنے کی کوئی سائنسی وجہ بتاتے ہیں، وہ پھر پوچھتا ہے کیوں؟ اور ایک وقت آتا ہے جب آپ جھنجھلا کر کہتے ہیں کیونکہ بس ایسا ہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کیا یہ بدیہی علم وہی کیونکہ بس ایسا ہی ہے والا آخری مقام نہیں ہے؟ اگر ہم اس مقام پر بھی شک کرنے لگیں تو پھر ہم کسی بھی چیز پر کیسے اعتبار کریں گے؟ اس سوال نے واقعی صدیوں تک فلسفیوں کو پریشان کیے رکھا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے علم کی آخری دیوار ہے، لیکن اس دیوار کی ساری اینٹیں ایک جیسی مضبوط نہیں ہوتیں۔ رسل اسے سمجھانے کے لیے خود کار شواہد یا سیلف ایویڈنس کے درجات کا تصور پیش کرتا ہے۔ اچھا، درجات یعنی بدیہی علم بھی کم یا زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے؟ جی بالکل۔ ہر بدیہی علم ایک ہی طاقت کے ساتھ ہمارے ذہن پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ اپنی یادداشت کو لیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے 2 منٹ پہلے کون سا جملہ ادا کیا تھا، تو آپ کی یادداشت کا عکس بہت روشن اور واضح ہوگا۔ ہاں، مجھے بالکل یاد ہوگا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ تو اس کا خودکار ثبوت بہت طاقتور ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 15 سال پہلے فلاں تاریخ کو دوپہر کے وقت آپ کیا کر رہی تھیں؟ وہ تو مجھے بالکل یاد نہیں ہوگا۔ وہ یادداشت تو انتہائی دھندلی ہوگی۔ بس یہی بات ہے۔ یعنی حواس اور یادیں موجود تو ہیں، لیکن ان کی سچائی کی طاقت وقت اور حالات کے ساتھ گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے۔ سمجھ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ ہمارے ذاتی حواس اور ہماری اندرونی یادیں خود اپنے اندر ایک طرح کی لچک رکھتی ہیں، اس لیے ہم صرف انسانی وجدان کی بنیاد پر کائنات کی سچائیوں کو نہیں جان سکتے۔ بالکل درست۔ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے تو یہ سچ ہوگا۔ تو پھر ہمیں بیرونی سچائی یا جسے ہم معروضی سچ کہتے ہیں، اس کو پرکھنے کے لیے کچھ کڑے اصول درکار ہوں گے۔ اور رسل یہی تو کرتا ہے۔ باب 12 میں وہ موضوعی احساسات سے نکل کر معروضی سچائی کے لیے 3 بنیادی شرائط وضع کرتا ہے۔ کوئی بھی نظریہ جو سچائی تک پہنچنے کا دعویٰ کرے، اس کے لیے ان 3 شرائط پر پورا اترنا لازمی ہے۔ اچھا، تو پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اس نظریے میں غلطی یا فالس ہوڈ کے وجود کی گنجائش ہونی چاہیے۔ یہ بات بظاہر سادہ لگتی ہے، لیکن اس کی گہرائی کمال ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے اگر اندھیرا نہ ہو تو روشنی کا کوئی تصور ہی نہیں، کوئی پہچان ہی نہیں ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی نظریہ یہ دعویٰ کرے کہ انسان جو کچھ بھی سوچتا ہے وہ سب سچ ہے، تو وہ نظریہ وہیں دم توڑ دے گا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان غلطیاں کرنے کے ماہر ہیں۔ ہاں، غلطی کرنا تو انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ تو چلیں، پہلی شرط غلطی کا تسلیم کیا جانا ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط فلسفے کی دنیا میں ایک زلزلہ لانے والی بات ہے۔ رسل کہتا ہے کہ سچائی اور غلطی کا تعلق صرف اور صرف ہمارے عقائد سے ہوتا ہے۔ اسے اس زاویے سے دیکھیں، اگر کل کو اس کائنات سے تمام باشعور ہستیاں اور تمام سوچنے والے انسان ختم ہو جائیں، تو کائنات میں صرف حقائق یا فیکٹس باقی رہ جائیں گے۔ یعنی پہاڑ، سمندر، ستارے؟ ہاں، پہاڑ اپنی جگہ کھڑے ہوں گے، سمندر بہتے رہیں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز سچی یا جھوٹی نہیں ہوگی۔ سچ اور جھوٹ کا وجود اس لمحے جنم لیتا ہے جب کوئی باشعور ذہن ان حقائق کے بارے میں کوئی عقیدہ بناتا ہے۔ ذرا رکیں، میں اس بات کو پوری طرح ہضم کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی چکر دینے والا تصور ہے۔ ہاں، یہ واقعی تھوڑا پیچیدہ ہے۔ ہم عام زندگی میں تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ پتھر سچ مچ بھاری ہے۔ لیکن رسل کے مطابق وہ پتھر بذات خود نہ سچا ہے نہ جھوٹا ہے، وہ محض ایک حقیقت ہے جو وجود رکھتی ہے۔ بالکل، پتھر بس پتھر ہے۔ سچائی اس وقت پیدا ہوئی جب میرے ذہن نے اس پتھر کو دیکھا اور یہ عقیدہ بنایا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ یعنی اگر میں وہ مشہور مثال لوں کہ جنگل میں ایک درخت گرتا ہے اور آس پاس کوئی انسان یا جانور اسے سننے والا نہیں ہے، تو درخت کا گرنا ایک حقیقت تو ہے، لیکن وہ ایک سچ نہیں کہلائے گا۔ جی ہاں، وہ سچ نہیں کہلائے گا کیونکہ وہاں کوئی ذہن موجود نہیں تھا جس نے اس کے گرنے کو محسوس کیا ہو یا اس کا عقیدہ بنایا ہو۔ سچ اور جھوٹ مادے کی خصوصیات نہیں ہیں، بلکہ یہ ذہن کی خصوصیات ہیں۔ واہ، یہ واقعی مائنڈ بلوئنگ ہے۔ تو پھر تیسری شرط کیا ہے؟ اسی نقطے سے ہماری تیسری شرط جنم لیتی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے
کہ سچائی کا انحصار عقیدے کے اندر موجود کسی خوبی پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا انحصار بیرونی دنیا کے معاملات پر ہوتا ہے؟ مطلب ہم صرف سوچ کر سچ نہیں بنا سکتے؟ بالکل نہیں۔ انسان کا ذہن چاہے کتنا ہی مضبوط عقیدہ کیوں نہ بنا لے، وہ عقیدہ اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بیرونی دنیا کی کسی ٹھوس حقیقت سے جا کر نہ جڑے۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سچائی ذہن کا فیل ہے، اس میں غلطی کی گنجائش ہونی چاہیے اور اس کا دار و مدار بیرونی دنیا پر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے فلاسفرز نے سچائی کو ناپنے کا پیمانہ کیا بنایا؟ میں نے اکثر ایک تصور سنا ہے جسے نظریہ ہم آہنگی یا کوہیرنس تھیوری کہا جاتا ہے۔ ہاں، نظریہ ہم آہنگی ایک طویل عرصے تک دانشوروں کا پسندیدہ نظریہ رہا ہے۔ اس کی بنیاد بہت پرکشش ہے۔ یہ نظریہ دراصل کہتا ہے کہ کوئی نیا عقیدہ اس وقت سچ مان لیا جائے گا جب وہ آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود باقی تمام علم کے ساتھ ہم آہنگ ہو، یعنی ان کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہ ہو۔ اچھا، یعنی جو باتیں آپس میں ٹکرائیں نہیں وہ سچ ہے؟ انسانی نفسیات کا اس میں کتنا بڑا ہاتھ ہے؟ ہمارا ذہن تو ویسے ہی فطری طور پر الجھن اور بے ترتیبی سے بھاگتا ہے۔ ہم کہانیاں بناتے ہیں تاکہ دنیا کو سمجھ سکیں۔ بالکل، اور یہ نظریہ یہیں سے طاقت پکڑتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ لوگ سازشی نظریات یعنی کانسپریسی تھیوریز کا اتنی جلدی شکار ہو جاتے ہیں۔ ہاں، آپ نے بہت عمدہ نقطہ اٹھایا ہے۔ سازشی نظریات اتنے مقبول کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ حیرت انگیز طور پر ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ ان میں ہر نقطہ دوسرے سے جڑا ہوتا ہے، کوئی خلا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک منٹ، رسل اس نظریے کو مسترد کر دیتا ہے نا؟ جی، رسل اسے پوری طرح مسترد کرتا ہے، اور اس کی وجہ بھی بہت منطقی ہے۔ ظاہر ہے، کیونکہ اگر ہم آہنگی ہی سچائی کی واحد دلیل ہے تو پھر تو ایک بہت ہی شاندار لکھی گئی فکشن یا ناول کی کہانی بھی سچ ہونی چاہیے۔ ناول کا پلاٹ اس قدر کمال کا ہو سکتا ہے، کرداروں کے رشتے اتنے بے عیب ہو سکتے ہیں کہ کہانی مکمل طور پر ہم آہنگ ہو، اس میں کوئی منطقی جھول نہ ہو۔ لیکن کیا وہ حقیقت میں سچ ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں، وہ ایک افسانہ ہی رہتی ہے۔ آپ نے اس نظریے کی بالکل دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ رسل کا سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ ہم آہنگ نظام موجود رکھ سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں۔ آپ نے ناول کی مثال دی، اور خواب اس کی ایک اور بڑی مثال ہے۔ بعض اوقات ہم ایک ایسا خواب دیکھتے ہیں جس کا اپنا ایک مکمل منطقی تسلسل ہوتا ہے۔ خواب کے اندر اس کی دنیا بالکل ہم آہنگ محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ خواب میں سب کچھ بالکل اصلی اور منطقی لگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم جاگتے ہیں وہ پورا ہم آہنگ نظام زمین بوس ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہماری جاگتی ہوئی زندگی کے بڑے نظام سے متصادم ہوتا ہے۔ تو ہم محض اندرونی ہم آہنگی کی بنیاد پر یہ طے نہیں کر سکتے کہ کون سا نظام کائنات کی اصل حقیقت ہے۔ اور میرے خیال میں اس نظریے میں ایک گہری منطقی خامی بھی ہے۔ نظریہ ہم آہنگی یہ کہتا ہے کہ دو متضاد باتیں ایک ساتھ سچ نہیں ہو سکتی۔ اس اصول کو قانون تضاد یا لا آف کانٹرڈکشن کہا جاتا ہے۔ بالکل، قانون تضاد منطق کی بنیاد ہے۔ تو نظریہ ہم آہنگی خود کو ثابت کرنے کے لیے اسی قانون کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن اگر پوچھا جائے کہ بھئی یہ قانون تضاد بذات خود سچ کیوں ہے، تو یہ نظریہ خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس قانون کی سچائی کو ہم آہنگی سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو بس فرض کی ہوئی بات بن جاتی ہے۔ بہت خوب، رسل نے بالکل یہی دلیل دی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم آہنگی کا نظریہ اندر سے اتنا کھوکھلا ہے تو پھر وہ کون سا پل ہے جو ہمارے اندرونی ذہن کو بیرونی دنیا کی سچائی سے جوڑتا ہے؟ ہاں، آخر ہم کس پیمانے کو سچائی کا معیار مانیں؟ اس مقام پر آ کر رسل ایک نیا نظریہ سامنے لاتا ہے جو حقیقت کے سب سے قریب تر ہے۔ اسے وہ نظریہ مطابقت یا کورسپونڈنس تھیوری کا نام دیتا ہے۔ نظریہ مطابقت یہ کیا ہے؟ یہ نظریہ سیدھی اور دو ٹوک بات کرتا ہے۔ سچائی تبھی وجود میں آتی ہے جب ہمارا ذہنی عقیدہ بیرونی دنیا میں موجود کسی واقع یا حقیقت سے مکمل مطابقت رکھتا ہو۔ اگر عقیدے اور حقیقت کے درمیان یہ پل موجود ہے تو عقیدہ سچا ہے، اور اگر پل ٹوٹا ہوا ہے تو عقیدہ محض غلطی ہے۔ چلے اس کو تھوڑا مزید کھولتے ہیں۔ نظریہ مطابقت کو عملی زندگی میں کیسے دیکھا جائے؟
رسل نے اسے سمجھانے کے لیے شیکسپیئر کے مشہور ڈرامے اوتھیلو کی مثال دی تھی، لیکن ہم آج کے دور کی کوئی مثال لیتے ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ ہاں ضرور، آج کے دور کی مثال زیادہ بہتر رہے گی۔ فرض کریں سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل ہوتی ہے کہ ایک بہت مشہور کھلاڑی نے کسی صحافی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ اب لاکھوں لوگ اس خبر کو پڑھ کر اپنے ذہن میں ایک عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ رسل کی شرائط کے مطابق اس کا تجزیہ کیسے ہوگا؟ یہ ایک بہترین اور بہت جدید مثال ہے۔ دیکھیں، اس صورتحال میں دو الگ الگ دائرے ہیں۔ پہلا دائرہ ان لاکھوں لوگوں کے ذہنوں کا ہے جو یہ عقیدہ بنا رہے ہیں کہ کھلاڑی نے بدتمیزی کی ہے۔ یہاں ذہن وہ فریق ہے جو عقیدے کو جنم دے رہا ہے، صحیح۔ اور اس عقیدے کا موضوع وہ کھلاڑی اور وہ واقعہ۔ بالکل، یہ سب ذہن کے اندر ہو رہا ہے۔ اب نظریے مطابقت یہ کہتا ہے کہ ان لاکھوں لوگوں کا یہ عقیدہ تب تک سچ نہیں کہلائے گا جب تک ہم دوسرے دائرے یعنی بیرونی دنیا کی طرف نہ جائیں۔ کیا حقیقت کی دنیا میں ان لوگوں کے ذہنوں سے بالکل آزاد واقعی اس کھلاڑی اور اس صحافی کے درمیان بدتمیزی کا کوئی واقعہ پیش آیا تھا؟ اچھا، یعنی اگر بیرونی دنیا کی معروضی حقیقت میں اس کھلاڑی اور صحافی کے درمیان وہ ناخوشگوار واقعہ واقعی ہوا تھا تو وہ ایک فیکٹ ہے، اور چونکہ لوگوں کے ذہنوں کا عقیدہ اس بیرونی حقیقت سے جا کر مل گیا، اس سے مطابقت کر گیا، تو وہ عقیدہ اب سچ بن گیا؟ جی، آپ بالکل صحیح سمجھیے۔ اور اگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ خبر محض ایک افواہ تھی، تو بیرونی دنیا میں ایسا کوئی فیکٹ موجود نہیں ہے، مطابقت کا وہ پل قائم نہیں ہو سکا، تو اب لاکھوں لوگوں کا وہ پختہ عقیدہ بس ایک غلطی یا فالس ہوڈ بن کر رہ گیا۔ واہ، یہ نظریہ انسان کی انا کو کتنی خوبصورتی سے توڑتا ہے۔ مطلب ہمارا ذہن، ہماری سوچ اور دلائل کتنے ہی طاقتور اور ہم آہنگ کیوں نہ ہوں، ہم اپنی مرضی سے سچائی کو تخلیق نہیں کر سکتے۔ بالکل نہیں کر سکتے۔ ہمارا ذہن صرف ایک خاکہ بناتا ہے، ایک عقیدہ گھڑتا ہے، اور یہ کائنات اور اس کے اندر موجود حقائق ہیں جو اس بات پر مہر لگاتے ہیں کہ آیا ہمارا وہ عقیدہ سچ ہوگا یا نہیں۔ کائنات فیصلہ کرتی ہے، انسان کا ذہن نہیں۔ یہ فلسفے کی دنیا میں دی جانے والی عاجزی کی ایک بہت بڑی خوراک ہے۔ سچائی کا انحصار ہمیشہ ان چیزوں پر ہے جو ہمارے ذہن اور ہمارے کنٹرول سے مکمل طور پر باہر ہیں۔ لیکن اب یہاں ایک بہت بڑا عملی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم کس بنیاد پر چلتے ہیں؟ ہم تو صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات سونے تک ہزاروں چیزوں کو سچ مان کر چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ ہم نے ان میں سے ہر چیز کو تو جا کر کسی بیرونی حقیقت سے چیک نہیں کیا ہوتا۔ نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے اور نہ اتنے وسائل، تو ہم اپنی روزمرہ کی معلومات کو آخر کن خانوں میں بانٹیں؟ رسل اس عملی پیچیدگی سے بخوبی واقف تھا جو آپ بیان کر رہی ہیں، اور اسی لیے باب 13 میں وہ ہمارے ذہن میں موجود معلومات کو 3 واضح حصوں میں تقسیم کرتا ہے: یقینی علم، غلطی اور امکانی رائے۔ اچھا، یقینی علم کیا ہے؟ یقینی علم کا دائرہ بہت محدود ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن پر ہمیں پختہ یقین ہو اور وہ واقعی کسی بیرونی حقیقت سے مطابقت رکھتی ہوں، یعنی ان کا سچ ہونا 100% ثابت ہو چکا ہو۔ ٹھیک ہے، اور غلطی وہ ہے جس پر ہمیں بے پناہ یقین تو ہو لیکن بیرونی دنیا میں اس کا کوئی وجود نہ ہو؟ بالکل۔ جیسے صدیوں تک انسانیت پورے یقین سے مانتی تھی کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے۔ وہ ایک بہت پختہ عقیدہ تھا، لیکن وہ ایک ہمالیائی غلطی تھی۔ زبردست مثال ہے۔ یہ ایک اجتماعی غلطی تھی جسے ہم سچ مانتے تھے۔ لیکن رسل جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے وہ تیسرا دائرہ ہے، یعنی امکانی رائے یا پروبیبل اوپینین۔ امکانی رائے یہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری انسانی زندگیوں کا ایک بہت ہی طویل حصہ، ہمارے بیشتر عقائد نہ تو خالص یقینی علم ہوتے ہیں اور نہ ہی خالص غلطی۔ وہ دراصل امکانی آراء ہوتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کے قطعی شواہد ہمارے پاس موجود نہیں ہوتے، لیکن وہ حالات اور دستیاب معلومات کی روشنی میں بظاہر درست معلوم ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی امکانی رائے کے سہارے گزار دیتے ہیں۔ لیکن اگر سب کچھ امکانی رائے ہے تو ہم سائنسی ترقی کیسے کرتے ہیں؟ اور یہاں مجھے ایک پرانی کڑی جڑتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ کون سی کڑی؟ وہ نظریہ ہم آہنگی جس کی ہم نے پہلے اتنی درگت بنائی تھی، کیا وہ یہاں آ کے کچھ کام دیتا ہے؟ ہاں بالکل۔ اس بحث کا سب سے خوبصورت موڑ ہی یہی ہے۔
نظریہ ہم آہنگی سچائی کی حتمی تعریف کے طور پر تو ناکام ہو گیا تھا، لیکن رسل اسے کچرے کے ڈبے میں نہیں پھینکتا۔ اچھا، تو وہ اس کا کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہماری انہی امکانی آرا کو جانچنے کے لیے ہم آہنگی سب سے بہترین ٹول ہے۔ جدید سائنس کا پورا ڈھانچہ دراصل اسی ہم آہنگی کے اصول پر کھڑا ہے۔ اسے ذرا مزید واضح کریں۔ سائنس کے بڑے بڑے نظریات کیسے ہم آہنگی کے ٹیسٹ سے گزرتے ہیں؟ دیکھیں، جب سائنسدان کوئی نیا مفروضہ پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ نیا مفروضہ ان تمام سائنسی قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہے جو ہم پہلے سے کائنات کے بارے میں جانتے ہیں۔ جتنا زیادہ وہ نیا خیال ہمارے پہلے سے ثابت شدہ علم کے ساتھ جڑتا جاتا ہے، اس میں تضاد پیدا نہیں ہوتا، تو اس مفروضے کے سچ ہونے کا امکان اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ یعنی وہ قطعی سچ نہیں بن جاتا، بلکہ ایک بہت مضبوط امکانی رائے بن جاتا ہے؟ جی بالکل، اسے ہم تب تک سچ مان کر چلتے ہیں جب تک کوئی نیا تجربہ اسے غلط ثابت نہ کر دے۔ یہ بات آج کے دور اور ہمارے معاشرے کے حوالے سے کتنی گہری اہمیت رکھتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں جب ہم پر معلومات کا ایک نہ رکنے والا سیلاب آ رہا ہے، ہر شخص اپنے خیالات، اپنے سیاسی نظریات کو حتمی سچ سمجھ کر دوسروں پر تھوپ رہا ہے۔ ہاں، یہ تو آج کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہر کوئی خود کو 100% درست سمجھتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم رسل کی اس تفریق کو سمجھ لیں کہ ہماری بہت سی پختہ آرا جن پر ہم رشتے توڑنے اور لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، دراصل محض امکانی آرا ہیں، تو اس سے معاشرے میں کتنی برداشت آ سکتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ ہمارے خیالات حتمی علم نہیں بلکہ ایک امکانی رائے ہیں جو غلط بھی ہو سکتی ہے، دراصل دانشورانہ عاجزی کی معراج ہے۔ یہ جاننا کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں شعور کی وہ پہلی سیڑھی ہے جو ہمیں کچھ نیا سیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو فلسفے کی خوش کتابوں سے نکل کر سیدھا ہماری روزمرہ زندگی کے رویوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ اس کا ذہن سچائی کا خالق نہیں ہے، تو وہ کائنات کے حقائق کو زیادہ کھلے ذہن کے ساتھ کھوجنے نکلتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم نے شعور کے کئی دروازے کھٹکھٹائے ہیں۔ ہم نے سفر کا آغاز بدیہی علم کی بنیادوں اور ان میں موجود شک کی دراڑوں سے کیا۔ پھر ہم نے سمجھا کہ حقائق کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، مگر سچ اور جھوٹ انسانی ذہن کی پیداوار ہیں۔ جی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ محض خیالات کی ہم آہنگی سچائی کی ضمانت نہیں دے سکتی، جب تک کہ وہ خیالات بیرونی دنیا کی کسی ٹھوس حقیقت سے مطابقت نہ رکھتے ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم جس چیز کو فخریہ طور پر اپنا علم کہتے ہیں، وہ زیادہ تر محض ایک امکانی رائے ہوتی ہے، اور میرے خیال میں یہی فلسفے کی اصل خوبصورتی ہے۔ بالکل، فلسفہ بنے بنائے جوابات دینے کے بجائے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے ہی بنے ہوئے عقائد کو سوالیہ نشان کے کٹہرے میں کیسے کھڑا کیا جائے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ اگلی نشست میں ہم اس سلسلے کے آخری اور شاید سب سے اہم موڑ کی جانب بڑھیں گے، جہاں ہم فلسفے کی حدود اور اس کی اہمیت کا جائزہ لیں گے۔ لیکن اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں جو ہمارے آج کے آغاز سے جڑا ہوا ہے۔ بتائیے۔ یاد کریں، ہم نے اس میڈیکل ایکس رے اور ہماری زندگیوں کے واضح ہونے کی بات کی تھی۔ ہم انسان اپنی ذات، اپنے رشتوں اور اپنے نظریات کے بارے میں بہت خوبصورت، منطقی اور ہم آہنگ کہانیاں بنتے ہیں، لیکن اگر ہمارا ذہن صرف عقائد تخلیق کرتا ہے اور فیصلہ کائنات کے حقائق نے کرنا ہے، تو ذرا سوچئے آپ کے ذہن میں موجود کتنی ایسی گہری سچائیاں ہیں جو محض ایک انتہائی مسحور کن اور ہم آہنگ کہانی ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ اور کیا کائنات کی طرف سے صرف ایک تلخ حقیقت کے سامنے آنے پر وہ پوری کہانی شیشے کی طرح بکھر سکتی ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے ایکس رے کی ایک جھلک ہمارے تمام اندازوں کو یکسر غلط ثابت کر دیتی ہے۔ اس خیال پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے تفصیلی جائزے میں۔ پچھلے کئی حصوں سے ہم برٹرینڈ رسل کے افکار کے سمندر میں غوطہ زن ہیں، جہاں ہم نے عقیدت، مادے اور علم کی بالکل گہرائیوں کو کھنگال لیا ہے۔ اور ہم نے کافی دماغ لڑایا ہے ان پیچیدہ موضوعات پر۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آج ہم وہ سوال اٹھانے جا رہے ہیں جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے،
یعنی یہ سب جاننا آخر کیوں ضروری ہے؟ اور در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ مقام ہے جہاں کسی بھی علم کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ صحیح۔ آج ہمارا مشن دراصل رسل کی کتاب کے ان آخری خیالات کا نچوڑ پیش کرنا ہے جو فلسفیانہ علم کی حدود اور فلسفے کی قدر پر مبنی ہیں۔ یعنی باب 14 اور 15۔ جی بالکل، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فلسفہ ہمیں وہ ٹھوس ریاضی جیسے جوابات دینے کے بجائے ہمارے ذہن کو وسعت کیسے دیتا ہے۔ ذہن کی وسعت، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس دنیا میں ہر شخص صرف ایک مادی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہاں جسے رسل ذہن کی غذائیت کہتا ہے، وہ ہماری بقا اور ذہنی سکون کے لیے کیوں ناگزیر ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے ہم نے اتنے پیچیدہ موضوعات پڑھے، علم کے ذرائع پر اتنی لمبی بحث کی، تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس پوری فکری مشق کو اپنی روزمرہ کی زندگی سے جوڑیں۔ 100%۔ کیونکہ اگر علم کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تو وہ محض ایک مشغلہ بن کر رہ جاتا ہے۔ بالکل، لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ مان لیں کہ فلسفہ کوئی جادوئی چھڑی ہے جو ہمارے سارے مسئلے حل کر دے گی، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پہلے اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ فلسفہ کیا نہیں کر سکتا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ ورنہ ہم اس سے کچھ ایسی غیر حقیقت پسندانہ توقعات باندھ لیں گے جو ہمیں آخر میں مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیں گی۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ فلسفے کے قدر جاننے سے پہلے اس کی حدود کو تسلیم کرنا بالکل ایک بنیادی شرط ہے۔ تو پھر یہ حدود کیا ہیں؟ دیکھیں، تاریخ میں بہت سے فلسفیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ محض اپنی سوچ، منطق اور عقل کے زور پر پوری کائنات کے راز کھول سکتے ہیں۔ رکیے، صرف عقل کے زور پر، بغیر کسی سائنسی تجربے کے؟ جی ہاں، بالکل۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ دنیا بالکل ویسی ہی ہے جیسی وہ اپنی عقل میں سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ہیگل کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہیگل؟ جی، اس کے نظریات کافی پیچیدہ ہیں۔ ہاں، ہیگل کا ایک مشہور تصور تھا جسے وہ مطلق تصور یا ایبسولوٹ آئیڈیا کہتا ہے۔ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کائنات ایک مکمل، ہم آہنگ اور خالص روحانی وحدت ہے۔ اچھا، روحانی وحدت، یعنی سب کچھ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ بالکل، اور اس کے نزدیک برائی، کشمکش یا اس مادی دنیا کی خامیاں محض ہمارا وہم ہیں۔ اس کا ماننا تھا کہ ہم چونکہ کائنات کو ٹکڑوں میں دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں برائی نظر آتی ہے۔ اوکے، ذرا اس کو مزید کھولتے ہیں۔ تو کیا ہیگل بنیادی طور پر کائنات کے لیے ایک زبردستی کی ہیپی اینڈنگ منطق سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ ایک طرح سے آپ یہی کہہ سکتی ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی بہت بڑے اور خوبصورت موزیک آرٹ کو دیکھ رہے ہوں۔ موزیک کی مثال، یہ دلچسپ ہے۔ جی، میرا مطلب ہے کہ اگر آپ بالکل قریب جا کر اس کے کسی ایک چھوٹے سے شیشے کے ٹکڑے کو دیکھیں تو وہ آپ کو بڑا کھردرا، بے ڈھنگا اور بدصورت سا لگے گا۔ بالکل، اور وہ ٹکڑا شاید ہماری زندگی کی برائی یا تکلیفوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاں، لیکن ہیگل کے مطابق اگر ہم پیچھے ہٹ کر پوری تصویر کو ایک ساتھ دیکھیں تو وہ کھردرا ٹکڑا ایک عظیم اور خوبصورت شاہکار کا حصہ ہوگا۔ کیا اس کا یہی مطلب تھا؟ یہ ایک بہترین تشبیہ دی ہے آپ نے۔ ہیگل بالکل یہی کہہ رہا تھا کہ اگر ہم پوری کائنات کو ایک وحدت کے طور پر دیکھ سکیں تو سب کچھ بالکل عقلی اور مکمل نظر آئے گا۔ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ کیا کائنات واقعی اتنی ہی مکمل اور خوبصورت ہے؟ رسل اس نظریے پر کڑی تنقید کرتا ہے۔ رسل کہتا ہے کہ جب ہم ان دلائل کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں تو ان میں بہت سی منطقی خامیاں اور بے بنیاد مفروضے نظر آتے ہیں۔ یعنی ہم صرف اپنی خواہشات کو حقیقت کا روپ نہیں دے سکتے۔ بالکل، صرف اس وجہ سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کائنات ایک ہم آہنگ اور خوبصورت موزیک ہو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کائنات واقعی ویسی ہی ہے۔ صحیح۔ تو فلسفہ کائنات کی مکمل عقلیت یا برائی کے غیر حقیقی ہونے جیسی چیزوں کو حتمی طور پر ثابت نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا۔ اگر فلسفہ ہمیں کائنات کے بارے میں کوئی ٹھوس حتمی علم نہیں دے سکتا جو سائنس نہ دے سکے تو پھر اس کا کام کیا ہے؟ ہاں، یہی تو میرا سوال ہے۔ پھر اس کا فائدہ کیا؟ رسل کے مطابق فلسفے کا اصل کام تنقید ہے۔ تنقید؟ محض نکتہ چینی کرنا؟ نکتہ چینی نہیں بلکہ تنقیدی جائزہ،
یہ سائنس اور روزمرہ زندگی کے اصولوں کو لیتا ہے اور ان کا ایک بے رحمانہ تنقیدی جائزہ لیتا ہے۔ یہاں مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے۔ جی بتائیں۔ جب آپ تنقید یا شک کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ اسے بالکل ہی انتہا پر لے جاتے ہیں، جسے ہم مکمل تشکیک یا ایبسلیوٹ اسکیپٹسزم کہتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک الگ ہی بحث ہے۔ میرا مطلب ہے یعنی ہر چیز کے وجود کو ماننے سے ہی انکار کر دینا۔ اگر میں کہوں کہ میں اس کرسی پر بیٹھی ہوں اور مکمل تشکیک والا کہے کہ کیا واقعی کرسی موجود ہے، تو پھر وہ پوچھے گا کہ کیا آپ خود موجود ہیں؟ بالکل، کیا یہ دنیا محض ایک خواب تو نہیں؟ تو پھر تو کوئی بھی بحث کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی نا۔ 100% درست۔ اور رسل بھی بالکل یہی مانتا ہے۔ مکمل تشکیک واقعی ایک بند گلی ہے۔ ایک بند گلی، بالکل۔ دیکھیں، اگر آپ ہر چیز پر شک کریں گے اور کسی بھی علم کی بنیاد کو تسلیم ہی نہیں کریں گے تو آپ کوئی دلیل شروع ہی نہیں کر سکتے۔ منطقی بات ہے۔ دلیل شروع کرنے کے لیے کسی نہ کسی مشترکہ علم کا، کسی نقطۂ آغاز کا ہونا تو ضروری ہے نا؟ بالکل۔ اس کے برعکس فرانسیسی فلسفی ڈیکارٹ کا ایک تصور ہے جسے ہم طریقہ کار کا شک یا میتھڈولوجیکل ڈاؤٹ کہتے ہیں۔ طریقہ کار کا شک؟ یہ کیسے مختلف ہے؟ یہ وہ بہترین راستہ ہے جس کی رسل اور فلسفہ وکالت کرتے ہیں۔ ڈیکارٹ نے یہ نہیں کہا کہ کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اچھا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ صرف ان عقائد کو عارضی طور پر رد کرو جو تنقیدی جائزے کی آنچ برداشت نہ کر سکیں۔ یعنی ہم اندھا دھند یقین کرنے کے بجائے بس شواہد کی بنیاد پر چیزوں کو پرکھیں؟ بالکل، جو چیز پرکھنے پر جھوٹی ثابت ہو بس اسے چھوڑ دیں۔ لیکن ذرا رکیے، کیا یہ طریقہ کار کا شک بھی ہمیں خفتی یا وہمی نہیں بنا دے گا؟ وہ کیسے؟ میرا مطلب ہے فرض کریں کہ میں ایک گھر بنانا چاہتی ہوں۔ ڈیکارٹ کا شک تو ایسا ہے جیسے میں گھر بنانے سے پہلے ہر ایک اینٹ کو ہتھوڑی مار کر چیک کرنا شروع کر دوں۔ ہر اینٹ کو چیک کرنا۔ ہاں، اور شک کروں کہ یہ کمزور ہے۔ اگر میں ہر اینٹ پر ہتھوڑی چلاتی رہی تو میں تو ساری زندگی اینٹیں چیک کرتی رہوں گی، گھر تو کبھی بنے گا ہی نہیں نا۔ یہ ایک بہت زبردست مثال ہے، لیکن یہاں سب سے حیران کن اور اہم بات یہ ہے کہ اس شک کا مقصد آپ کو بے گھر رکھنا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ آپ کو ایک ایسی عمارت گرنے کے حادثے سے بچانا ہے جو کمزور بنیادوں پر کھڑی ہو۔ یعنی سیفٹی چیک۔ بالکل۔ جب آپ اینٹ پر ہتھوڑی مارتے ہیں تو آپ کا مقصد اینٹ کو توڑنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی مضبوطی کا ٹیسٹ لینا ہوتا ہے، ایک سٹریس ٹیسٹ۔ صحیح۔ اور جو اینٹ کمزور ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور جو اینٹ ہتھوڑی کی ہلکی سی ضرب سے ٹوٹ جائے وہ ویسے بھی آپ کے گھر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ واقعی یہ تو بہت منطقی بات ہے۔ فلسفہ بالکل یہی کرتا ہے، یہ ہمارے عقائد پر تنقید کی ہتھوڑی مارتا ہے۔ تو کیا یہ غلطی کا امکان 100% ختم کر دیتا ہے؟ نہیں، یہ غلطی کے امکانات کو جڑ سے ختم تو نہیں کر سکتا، کیونکہ بہرحال ہم انسان ہیں، لیکن یہ اس غلطی کے خطرے کو اتنا کم ضرور کر دیتا ہے کہ وہ عملی طور پر نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ یعنی یہ ہمیں اندھے عقائد پر اپنی زندگی کی عمارت کھڑی کرنے سے بچاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ فلسفہ کائنات کے رازوں کے ریاضی جیسے حتمی جوابات نہیں دے سکتا، جی وہ تو ہم نے تسلیم کر لیا۔ اور اس کا کام صرف ہمارے عقائد کی اینٹیں بجا کر چیک کرنا یا تنقید کرنا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس پر اپنا اتنا وقت کیوں ضائع کریں؟ یہ سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں۔ میرا مطلب ہے ایک عام انسان جو صبح 9 بجے دفتر جاتا ہے، سارا دن کام کی چکی میں پستا ہے اور شام کو بل ادا کرنے کی ٹینشن میں ہوتا ہے۔ ہاں، جسے ہم آج کا عام آدمی کہتے ہیں۔ وہ تو سوچے گا نا کہ اس ہتھوڑی مارنے کی مشق کا مجھے کیا فائدہ، مجھے تو اپنے کرائے کی فکر ہے۔ دیکھیں، رسل نے اس عام انسان کو عملی انسان یا پریکٹیکل مین کا نام دیا ہے۔ پریکٹیکل مین؟ بالکل، جو صرف کام سے کام رکھتا ہے۔ اگر ہم اسے آج کے دور سے جوڑیں تو یہ وہ شخص ہے جو آج کے اس ہسل کلچر کا حصہ ہے۔ رسل کہتا ہے کہ اس نام نہاد عملی انسان کی دنیا بہت محدود ہوتی ہے۔ محدود کیسے؟ وہ تو پوری دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے، بزنس کر رہا ہوتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے وہ چاہے کتنا ہی گھومے، لیکن وہ صرف مادی ضروریات کو پہچانتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے صرف جسمانی خوراک اور پیسہ چاہیے۔ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ بینک بیلنس ہی سب کچھ ہے۔ بالکل، وہ اس بات سے ناواقف ہوتا ہے کہ جس طرح جسم کو روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ذہن کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔
انسان صرف گوشت پوست کا پتلا نہیں ہے جو صرف کھائے پیے کام کرے اور سو جائے۔ ارے واہ، یہیں پر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیسے؟ کیونکہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم سب کسی نہ کسی حد تک اسی عملی انسان کی طرح ہی تو زندگی گزار رہے ہیں۔ بالکل، ہم سب اسی دوڑ کا حصہ ہیں۔ ہم پیسے کماتے ہیں، ہم جم جاتے ہیں تاکہ ہمارا جسم صحت مند رہے، ہم بہت اچھا اور مہنگا کھانا کھاتے ہیں تاکہ جسم کو توانائی ملے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن پھر اتوار کی شام کو اچانک ایک عجیب سی اداسی، ایک خالی پن کا احساس ہوتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان سوچتا ہے کہ کیا زندگی بس اتنی ہی ہے؟ یہ اتوار کی شام والی بات بہت گہری ہے اور سب نے محسوس کی ہوگی۔ میرے خیال میں رسل بالکل اسی خالی پن کی تشخیص کر رہا ہے۔ ہم جسمانی طور پر تو کھا پی رہے ہیں، لیکن ہم ذہنی طور پر فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ بالکل درست تشبیہ دی ہے آپ نے۔ وہ جو اتوار کی شام کا خالی پن ہے نا، وہ دراصل ہمارے ذہن کی بھوک ہے۔ ذہن کی بھوک، اور اس بھوک کو کیسے مٹایا جائے؟ اور فلسفے کی اصل قدر اسی ذہن کی غذائیت فراہم کرنے میں پوشیدہ ہے۔ یعنی وہ خیالات، وہ غور و فکر جو ہمیں روٹین سے ہٹ کر کچھ سوچنے پر مجبور کریں؟ جی، فلسفے کا حسن اس بات میں نہیں ہے کہ وہ ہمیں کوئی ٹھوس یقین دے دے۔ رسل کے مطابق فلسفے کی قدر اس کے غیر یقینی پن میں ہے۔ رکیے، غیر یقینی پن میں قدر، یہ تو الٹی بات لگ رہی ہے۔ ہم تو یقین تلاش کرتے ہیں زندگی میں۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ دیکھیں، جیسے ہی کسی موضوع کے بارے میں ہمیں حتمی پکی معلومات مل جاتی ہیں، وہ پھر فلسفہ نہیں رہتا۔ تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ ایک الگ سائنس بن جاتا ہے۔ اچھا، کیا آپ اس کی کوئی تاریخی مثال دے سکتے ہیں کہ کیسے کوئی چیز فلسفے سے نکل کر سائنس بن گئی؟ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک وقت تھا جب ستاروں اور سیاروں کا مطالعہ، کائنات کی ابتدا پر غور کرنا، یہ سب فلسفے کا حصہ تھا۔ ہاں، قدیم یونانی فلسفی تو یہی سب کرتے تھے۔ بالکل، لیکن جب ہمارے پاس دوربینیں آ گئیں اور ہم نے حتمی علم حاصل کر لیا تو وہ علم فلکیات یا ایسٹرونومی کہلایا۔ ارے واہ، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ اسی طرح انسانی ذہن کیسے کام کرتا ہے، اس کے جذبات، اس کی سوچیں، یہ صدیوں تک فلسفیانہ بحث کا موضوع رہا۔ یعنی فلسفی بیٹھ کر سوچتے تھے کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ جی، لیکن جب اسے تجربہ گاہوں میں پرکھا جانے لگا، اس پر باقاعدہ تجربات ہونے لگے، تو یہ نفسیات یا سائیکولوجی بن گیا۔ بہت زبردست۔ یعنی جو حل ہو گیا وہ سائنس، جو ابھی تک ایک معمہ ہے وہ فلسفہ۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ فلسفہ تو ان سوالات کے میدان میں کھڑا رہتا ہے جن کا کوئی حتمی جواب ابھی تک نہیں ملا اور شاید کبھی نہ ملے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم حاصل کرنے کا مقصد ہمیشہ ایک پکا جواب تلاش کرنا نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں ہوتا۔ فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ درست جوابات رٹنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہمارے سوالات کتنے بہتر ہیں، اور ہمارے سوالات ہماری سوچ کو کتنا وسعت دے رہے ہیں۔ ہاں، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم روزمرہ کی ان بظاہر عام سی چیزوں کو، جن کے پاس سے ہم روزانہ بنا سوچے سمجھے گزر جاتے ہیں، ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھیں۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں نا، تو وہ انسان جو فلسفے کی اس غیر یقینی پن سے ناواقف ہے، وہ اپنی پوری زندگی کامن سینس اور اپنے دور کے رائج الوقت عقائد کی جیل میں گزار دیتا ہے۔ ایک جیل میں؟ یعنی وہ لکیرتا فقیر بن کر رہ جاتا ہے۔ بالکل، اسے لگتا ہے کہ دنیا کے سارے اصول طے شدہ ہیں، یہ کام ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ کبھی کچھ نیا سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتا۔ لیکن جیسے ہی ہم فلسفیانہ انداز میں سوچنا شروع کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزمرہ کی بظاہر عام سی چیزیں بھی ایسے اسرار اور سوالات سے بھری ہوئی ہیں جن کے مکمل جوابات ناممکن ہیں۔ جیسے کہ پچھلی اقساط میں ہم نے ایک عام سی میز پر بحث کی تھی۔ جی بالکل، وہ میز جو بظاہر ٹھوس لگتی ہے لیکن اس کے اندر ایک پوری ایٹمی کائنات چھپی ہے۔ تو فلسفہ شاید ہمارے یقین کے احساس کو کم کرتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ ان تعصبات اور رسم و رواج کی بیڑیوں کو کاٹتا ہے جو ہم نے بغیر سوچے سمجھے پہن رکھی ہوتی ہیں۔
یعنی یہ ہمارے ذہن کو آزاد کرتا ہے۔ جی، اور یہ ہمارے اندر حیرت کے اس احساس کو زندہ رکھتا ہے جسے ہم بچپن کی معصومیت کے بعد کہیں کھو دیتے ہیں۔ یہ حیرت کا احساس اور امکانات کی دنیا سننے میں تو بڑی دل فریب لگتی ہے، لیکن عملی طور پر یہ ہمیں کس طرح روزمرہ کی زندگی کے تناؤ اور پریشانیوں سے نکالتی ہے؟ یہ ایک بہت عملی سوال ہے۔ جی، آخر اس کا ہماری نفسیات پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں آج کے مطالعے کے اگلے اور انتہائی اہم حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی فلسفیانہ غور و فکر، جسے ہم فلسافک کانٹمپلیشن کہتے ہیں۔ بالکل، یہ فلسفیانہ غور و فکر کیا ہے اور یہ ہمیں ہمارے نجی مفادات کی قید سے کیسے آزاد کرتا ہے؟ رسول کا یہ تصور نفسیاتی اعتبار سے بھی انتہائی طاقتور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو انسان صرف اپنی جبلت اور مادی خواہشات کا غلام ہوتا ہے، اس کی زندگی بہت محدود اور تناؤ کا شکار ہوتی ہے۔ جبلت کا غلام یعنی جو بس اپنی بنیادی ضروریات اور فائدے کے بارے میں سوچے؟ بالکل، اس کی دنیا صرف اس کی ذات، اس کے خاندان اور اس کے نجی مفادات کے گرد گھومتی ہے۔ میرا فائدہ، میرا نقصان۔ رسل اس ذہنی حالت کو ایک محصور قلعے سے تشبیہ دیتا ہے۔ محصور قلعہ یعنی ایک ایسا قلعہ جس کا گھیراؤ کیا گیا ہو؟ جی، ایک ایسا قلعہ جس کے باہر جو کچھ بھی ہے وہ انسان اسے یا تو اپنا مددگار سمجھتا ہے یا اپنا دشمن۔ اچھا، یعنی اس کے لیے نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز کو وہ اپنے فائدے یا نقصان کے ترازو میں تولتا ہے۔ بالکل، اور ایسے شخص کی زندگی میں کبھی حقیقی سکون نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ اپنی خواہشات کے حصول اور بیرونی دنیا کے خطرات کے درمیان ایک کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔ محصور قلعے کی یہ تشبیہ بہت شاندار ہے۔ یہ جبلت اور نجی مفادات کی قید بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک چھوٹی سی تاریک کوٹری میں بند ہو جہاں صرف اس کا اپنا ہی سامان رکھا ہے۔ ہاں، ایک بہت چھوٹی سی دنیا۔ اور چونکہ اس نے اس کوٹری کے باہر کچھ دیکھا ہی نہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی تاریک کمرہ پوری کائنات ہے، اس کے مسئلے، اس کی ذات، بس یہی سب کچھ ہے۔ بالکل درست۔ لیکن پھر فلسفیانہ غور و فکر کا عمل اسے اس کوٹری سے نکالتا ہے اور اچانک وہ خود کو کسی بہت اونچے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا پاتا ہے۔ اور وہاں سے منظر بالکل بدل جاتا ہے۔ جی، وہاں سے اسے پوری کائنات کا ایک لامتناہی خوبصورت نظارہ ملتا ہے۔ اس وسعت کے سامنے اسے اپنا وجود اور اپنی وہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بہت ہی حقیر محسوس ہوتی ہیں۔ واقعی، اور حیران انگیز طور پر اس کی سوچ اس کائنات جتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارے انا کے خول سے باہر نکالتا ہے؟ یہ پہاڑ کی چوٹی والی تشبیہ اس عمل کو بخوبی واضح کرتی ہے۔ فلسفیانہ غور و فکر دراصل ہمیں اس چھوٹے سے قلعے اور تاریک کوٹری سے آزادی کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ دنیا کو دوست یا دشمن کے خیموں میں تقسیم کرنا بند کر دیتا ہے۔ یعنی وہ جو ایک بائنری سوچ ہے، بلیک اینڈ وائٹ والی، اسے ختم کرتا ہے۔ بالکل، انسان کی ایک بہت پرانی خامی ہے جسے ایک قدیم نظریے کے تحت یوں بیان کیا جاتا ہے کہ انسان تمام چیزوں کا پیمانہ ہے۔ Man is the measure of all things۔ جی، یعنی ہم دنیا کی ہر چیز کو صرف اس ترازو میں تولتے ہیں کہ اس سے مجھے کیا فائدہ یا نقصان ہوگا۔ لیکن ذرا اس کے طریقہ کار پر، اس کے میکانزم پر بات کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ یہ ذات جسے سیلف کہتے ہیں اور غیر ذات یعنی ناٹ سیلف کا ملاپ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ یہ ہمارے اندر کے تناؤ کو کیسے ختم کرتا ہے؟ دیکھیں، اس کا میکانزم سمجھنا واقعی ضروری ہے۔ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ دنیا کو اپنے زاویے سے نہ دیکھو تو یہ کرنا عملی زندگی میں بہت مشکل لگتا ہے۔ بالکل، جب آپ ہر چیز کو اپنی ذات یا سیلف کے زاویے سے دیکھتے ہیں، مثلاً آپ سوچتے ہیں یہ ٹریفک جیم میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں، ایسا تو ہم سب روز سوچتے ہیں کہ آج ہی مجھے دیر ہونی تھی۔ یا پھر آپ سوچتے ہیں کہ اس بارش کی وجہ سے میرا دن خراب ہو گیا۔ تو آپ کا دماغ مسلسل ایک دفاعی حالت یا ڈیفینسو سٹیٹ میں رہتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کائنات آپ کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ بالکل،
آپ کائنات کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کی ناکام کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ذہنی تناؤ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور ہم ظاہری بات ہے کائنات کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے، لیکن فلسفیانہ غور و فکر آپ کو غیر ذات یعنی اس وسیع تر کائنات کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب آپ اسی ٹریفک جیم کو کائنات کے ایک پیچیدہ نظام کے طور پر دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ اپنی اپنی منزلوں کی طرف جا رہے ہیں، اور بارش کو زمین کے ایک قدرتی چکر کا حصہ مانتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ بارش مجھے تنگ کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ بالکل، تو آپ مساوات سے میں کو نکال دیتے ہیں۔ ارے واہ! جیسے ہی میں نکلتا ہے آپ کے دماغ کا پینک رسپانس کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے وہ طریقہ جس سے سیلف اور ناٹ سیلف کا غیر جانبدارانہ ملاپ ہمیں حقیقی آزادی اور سکون بخشتا ہے۔ یہ بات تو ذہن کے سارے دریچے کھول دیتی ہے۔ واقعی یہ بہت گہرا تصور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کائنات کی اس لام محدودیت کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس میں کو اپنی انا کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی رنجشیں بہت بے معنی لگتی ہیں۔ دفتر کی سیاست، روزمرہ کی دوڑ دھوپ کی ٹینشن اور ہماری ذاتی انا کے مسئلے بہت ہی حقیر نظر آنے لگتے ہیں۔ اس میں تو ایک بہت گہری عاجزی چھپی ہوئی ہے۔ بالکل، ایک بہت خوبصورت ہیوملٹی ہے، اور اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ وہ کیا؟ کیا ہم واقعی اس وسیع تر کائنات کے شہری بننا چاہتے ہیں، یا محض اپنی چھوٹی سی ذاتی دنیا کی جنگوں اور پریشانیوں میں ہی الجھے رہنا چاہتے ہیں؟ کائنات کا شہری بننا، یہ ایک بہت بڑا تصور ہے۔ سچا فلسفی صرف اپنی سوچ میں ہی کائنات کا شہری نہیں بنتا، بلکہ وہ اپنے عمل اور جذبات میں بھی اسی غیر جانبداری کو اپناتا ہے۔ غیر جانبداری یعنی امپارشلٹی۔ جی، غور کریں، سوچ میں جو چیز حق اور سچ کی تلاش ہے، عمل میں وہی چیز انصاف کہلاتی ہے۔ ہاں بالکل، کیونکہ آپ کسی کا حق نہیں مارتے۔ اور جذبات میں آ کر وہی چیز ایک کائناتی محبت بن جاتی ہے۔ کائناتی محبت؟ ہاں، ایک ایسی محبت جو صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، بلکہ سب کے لیے، پوری انسانیت اور کائنات کے لیے ہوتی ہے۔ واہ! تو ہم اس پوری گفتگو اور اس شاندار سیریز کے سفر کو کیسے سمیٹیں گے؟ میرا مطلب ہے، ہم نے پہلے حصے میں ایک عام سی میز اور مادے کی حقیقت پر سوال اٹھانے سے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ جی، ہم نے بالکل ایک مادی شے سے آغاز کیا تھا۔ اور اب ہم اس سفر کے اختتام پر کائناتی محبت اور انصاف کی بلندیوں پر پہنچ گئے ہیں۔ اس پورے فکری سفر کا جو حتمی مقصد ہے، رسل کے خوبصورت الفاظ میں، وہ عظمت روح حاصل کرنا ہے۔ عظمت روح، گریٹنس آف سول۔ انسان کا ذہن ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہمارا ذہن کسی چھوٹی، محدود اور حقیر چیز پر غور کرتا ہے تو وہ خود بھی چھوٹا اور حقیر رہ جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی، اپنی ذات کے خول میں بند رہنا۔ بالکل، لیکن جب ہم کائنات کی وسعت، اس کی لامحدودیت اور اس کے عظیم اسرار پر بغیر کسی ذاتی غرض کے غور کرتے ہیں تو ہمارا ذہن بھی اسی قدر وسیع اور عظیم ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ اس پوری سیریز کا خلاصہ یہ ہے کہ فلسفے کا مطالعہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ہمیں کائنات کے تمام ٹھوس جوابات مل جائیں گے، بلکہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ سوالات خود ہمارے تصورات کو وسعت دیں۔ یعنی اصل مقصد جوابات نہیں بلکہ وسعت ہے۔ جی، فلسفہ ہمارے اندر چھپے اس کٹر پن اور ہٹ دھرمی کو ختم کرتا ہے اور ہمارے ذہن کو اس عظیم کائنات کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے۔ یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور میرے خیال میں اسی ذہن کی غذائیت اور عظمت روح کے پیغام سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا جس پر ہم اس گفتگو کو آج ختم کریں۔ بالکل، یہ ایک بہترین اختتام ہے۔ ہم سننے والوں کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ لیجنڈز اینڈ لینڈز کی اس طویل، پیچیدہ اور فکری طور پر چیلنجنگ سیریز کے ہر قدم پر ہمارے ساتھ رہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ مادے کی گہرائیوں سے لے کر علم کی حدوں تک کے اس سفر میں آپ کی شرکت نے ہی اس گہرے مطالعے کو کامیاب بنایا ہے۔ اگر کوئی بھی تاریخ، افکار اور انسانی ذہن کی حدود کو چھونے والے مزید فکری سفر پر نکلنا چاہتا ہے تو اس پروگرام کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔
لیکن جانے سے پہلے آج کی ساری گفتگو اور فلسفیانہ غور و فکر کی روشنی میں سننے والوں کے لیے ایک آخری خیال ہے جسے ہم نے شروع میں بھی چھیڑا تھا۔ جی، وہ اسکرین والی بات۔ بالکل، اگر یہ بات سچ ہے کہ ہماری روح، ہمارا ذہن بالکل اسی چیز کی وسعت کے مطابق ڈھل جاتا ہے جس پر وہ سب سے زیادہ غور کرتا ہے، معاشرے کے ذہن کا کیا بنے گا جو کائنات کی لام محدودیت، ستاروں سے بھرے آسمان اور اپنے ارد گرد پھیلے حیرت انگیز اسرار پر غور کرنے کے بجائے اپنا سارا کا سارا دن، اپنے قیمتی گھنٹے ایک چھوٹی سی موبائل اسکرین کے اندر گزار دیتا ہے، جہاں وہ صرف اپنے ہی عکس، اپنی ہی پسند اور اپنے ہی نجی مفادات کو دیکھتا رہتا ہے۔ کیا ہم ایک وسیع کائنات کے شہری بن رہے ہیں یا اپنی ہی بنائی ہوئی ایک ڈیجیٹل کوٹری کے قیدی؟ اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔